گزارا. لوگوں جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیا, ویسے تم میرے مقام و مرتبے کو مت بڑھانا. مجھے اللہ نے جو بنایا بس ویسے ہی رکھنا. انا عبد اللہ و رسول, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. فقولوا عبد اللہ و رسول, بس مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا, اس سے آگے مجھے کچھ مت کہنا. آپ نے راجہ, مہاراجہ, بادشاہ, شہنشاہ ان جملوں کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا. اور حاکم تو دنیا آج بھی رش کر رہی ہے, رش. کل منموہن سنگھ تھے, آج کوئی نام لے رہا ہے؟ نہیں لے رہا ہے. جو آج ہے کل نہیں رہے گا. جو پہلے تھا اس کا نام نہیں لیا جا رہا ہے. اندرا گاندھی, راجیو گاندھی, چند دنوں کے لیے جب تک ہے نام ہے, اس کے بعد لوگ ان کو بھول جاتے ہیں, نہ ان کی حکومت چلتی ہے. آپ دیکھ لیجئے, کل تک جو تھے آج دوسرا آیا اور دوسرے نے آتے ہی پرانے والوں کی سب چیکنگ شروع کروا دی, سب جانچیں شروع کروا دی. فلاں گھوٹالا, سارے گھوٹالے سامنے آ رہے ہیں. اب کل دوسرا آئے گا تو ان کے سب گھوٹالے سامنے آنے لگیں گے. یہ سب ان تمام معاملات پر نظر ڈالیے اور ایک طرف آج بھی اس ہستی پر نظر ڈالیے جس کو دنیا محمد رسول اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے. 1400 سال گزر جانے کے بعد میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اتنی لمبی مدت گزر جانے کے بعد بھی محمد رسول اللہ کی حکومت آج بھی نہ صرف ہندوستان, نہ صرف پاکستان, نہ صرف بنگلہ دیش, نہ صرف انڈونیشیا, نہ صرف عراق, بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر, ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر آج بھی حکومت چل رہی ہے. آج بھی کوئی حکمراں ہے, آج بھی ان کے دلوں پر کسی کی حکومت چل رہی ہے, تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتنا بڑا حاکم وقت آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. میرے بھائیوں, 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی دیکھ نہیں رہے پیپروں میں, پڑھیے, شریعت کے ساتھ کھلواڑ پسند نہیں, شریعت کے ساتھ دخل اندازی برداشت نہیں. مسلمان سب کچھ برداشت کرے گا, اسلام میں انٹرفیئر اگر کرو گے تو ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ ساری باتیں آ رہی ہیں. کیوں؟ یہ اسلام کون ہے؟ محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے, اور آج بھی دنیا اس کے لیے مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہے. آج بھی مسلمان اس اسلام کے لیے مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہے. تو میرے بھائیوں, آج بھی ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر اگر کوئی حکومت نظر آ رہی ہے تو وہ ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے بھائیوں, یہاں سے ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. اتنی جلدی عمل ہوا؟ بہار میں نتیش نے شراب بند کی, یو پی میں پکڑے گئے لوگ, وہاں بند ہوئی تو یہاں پینے لگے. یہاں بند نہیں ہو رہی ہے تو دیکھ لیجئے بنارس کے اندر عورتیں سڑکوں پر نکل آئیں اور انہوں نے شراب کی دکانیں بند کروائیں. جب مرد نہیں کرائیں گے تو عورتیں کرانے لگیں, اور عورتیں بند ہو رہی ہیں, جیلوں میں جا رہی ہیں, اور ان کو بھی بند کیا جا رہا ہے. بند. لیکن ان تمام ہنگاموں کے باوجود بھی شراب پر بندش نہیں لگ رہی ہے. سگریٹ, باقاعدہ سگریٹ کی ڈبی پر گورنمنٹ لکھ رہی ہے, سگریٹ بنانے والی کمپنیاں لکھ رہی ہیں کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. باقاعدہ اس کے پرچار میں آپ جتنے بڑے بڑے کینسر ہاسپٹلز ہیں, آپ چلے جائیے ٹاٹا میموریل بامبے میں, اور بامبے میں بڑے بڑے ہاسپٹل, دلی میں ایمس, جہاں کینسر کا علاج ہوتا ہے, وہاں صاف لکھا ہوا ہے کہ بیڑی, سگریٹ, تمباکو یہ کینسر کو نمنترن دے رہے ہیں. لہذا کینسر سے بچنا ہے تو بیڑی, سگریٹ, تمباکو کو چھوڑیے, شراب نوشی چھوڑیے. یہ باقاعدہ وہاں پوسٹ لکھی ہوئی ہیں, دیواروں پر لکھی ہوئی ہیں, اور پمفلٹ اس کے چھپے ہوئے ہیں. سگریٹ کی ڈبیوں پر باقاعدہ سگریٹ کی کمپنیاں لکھ رہی ہیں, گورنمنٹ جانتی ہے اور لکھ رہی ہے سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ, سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن اس کے باوجود سر عام دکانوں میں بک رہی ہے, اس کے باوجود دکانوں میں اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. میرے بھائیوں, قدغن نہیں, پابندی نہیں, لیکن تھوڑی دیر کے لیے تخیل کی شاہراہ پر سوار ہو کر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, ابھی تک شراب حلال تھی, لوگ پی رہے تھے, محمد رسول اللہ نے بھی ابھی حرام کا اعلان نہیں کیا. حضرت عمر مشورہ دے رہے کہ اللہ کے رسول, شراب کے بہت نقصانات ہیں, بند کریے, اس کو حرام قرار دے دیجئے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر نہیں, شراب ان مکے والوں کے اور ان لوگوں کے گھٹی میں پڑی ہوئی ہے, ان کے رگ میں ریشے میں پڑی ہوئی ہے. کھانا کھاتے ہیں تو شراب کی بوتل اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, یہ لوگ بناتے ہیں مٹکوں کے مٹکے بھر لیتے ہیں,
اگر آج ہم شراب کی حرمت کا اعلان کر دیں گے تو یہ لوگ شراب نہیں چھوڑ پائیں گے. اللہ کے رسول حضرت عمر سے منع کر رہے ہیں, ابھی وقت نہیں ہے, ابھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کروں گا, لوگ نہیں چھوڑ پائیں گے. لیکن حضرت عمر فاروق کا یہ مشورہ عرش والے نے قبول کر لیا, اور حضرت عمر فاروق کے مشورے پر قرآن کے اندر آیتیں نازل ہو جاتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق کے مشورے کو قبول کر کے نبی اکرم کے پاس جبرائیل امین کو بھیج دیتا ہے اور شراب کی حرمت کا اعلان کر دیتا ہے. اور جیسے ہی شراب کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے, آج شراب کی حرمت کی آیتیں نازل ہوئی ہیں, اور آج ہی محمد رسول اللہ کا قاصد گلیوں میں اعلان کر رہا ہے, آئے شراب بنانے والوں, آئے شراب کے مٹکوں میں شراب بھرنے والوں, آئے شراب کے ڈرموں میں شراب بھرنے والوں, آج تمہارے نبی پر اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا ہے, اور نبی اکرم نے مجھے بھیج کر یہ اعلان کروایا ہے کہ شراب آج کے بعد حرام قرار دے دی گئی ہے, لہذا شراب کو چھوڑ دو. جس نے جہاں شراب کی حرمت کا اعلان سنا اس نے تحقیق نہیں کی کہ یہ کس کا اعلان ہے, اعلان کرنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے, یہ نبی کا بھیجا ہوا آدمی ہے بھی یا نہیں, نبی کا ساتھی ہے, نبی کے پاس رہا ہے, نبی کے ساتھ سویا ہے, نبی کے ساتھ اٹھتا ہے, نبی کے ساتھ بیٹھتا ہے, یہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ نبی نے شراب کی حرمت کا اعلان کروایا ہے, شراب وہی کی وہی روک دی, جو پی رہے تھے انہوں نے وہی روک دی اور نالی میں ڈال دی, جن کے گھروں میں اور مٹکوں میں شراب بھری تھی انہوں نے شراب کے گھڑے الٹ دیے, ڈرم الٹ دیے. انسائکلوپیڈیا آف کرناٹکا کا رائٹر, ایک کرسچن رائٹر ہے, وہ لکھتا اپنی کتاب انسائکلوپیڈیا کے اندر مکے کی گلیوں میں, وہ لکھتا مکے کی گلیوں میں. اب وہ مکہ اس نے کیوں لکھا, کیسے لکھا, یہ وہ جانے. مکے کی گلیوں میں شراب کی حرمت کا اعلان ہو جانے کے بعد اسی دن محمد کے فالوورز, محمد کے چاہنے والوں نے شراب کو انھیل دیا, شراب کو نالیوں میں ڈالا, اور اس وقت مکے کی نالیاں, مکے کی گلیاں اور مکے کے محلے اور مکے کی بستیوں میں ایسا لگ رہا تھا جیسے سیلاب آ گیا ہو اور پانی پانی چاروں طرف نظر آ رہا تھا. اتنی جلدی اگر کسی کی آواز پر لبیک کہا گیا ہے, اتنی جلدی اگر کسی کے قانون پر عمل کیا گیا ہے, اتنی جلدی اگر کسی حاکم کی بات مانی گئی ہے تو وہ مودی نہیں ہے, وہ منموہن نہیں ہے, وہ نواز شریف نہیں ہے, وہ عبداللہ نہیں ہے, وہ شاہ سلمان نہیں ہے, وہ نواز شریف نہیں ہے, وہ اوباما اور ٹرمپ نہیں ہے. اگر اتنی جلدی ایک ہی موقع پر, ایک ہی اعلان پر پوری کی پوری بستی شراب الٹ دے اور نالیوں میں بہا دے, اگر اتنی جلدی کسی کی بات پر عمل کیا گیا ہے اور کسی کا حکم مانا گیا ہے تو وہ ہستی ہے صرف جناب محمد رسول اللہ کی. میرے بھائیوں, اتنا بڑا حاکم دنیا نے آج تک پیدا نہیں کیا ہے. آج بھی وہ الگ بات ہے کہ مسلمان نہ سمجھے, ایک الگ بات ہے, لیکن آج بھی آئیے, اتنا بڑا حاکم لیکن کبھی اپنے آپ کو حاکم نہیں سمجھا, کبھی اس نے اپنے آپ کو حاکم نہیں سمجھا. میرے بھائیوں, آرڈر کی جہاں تک بات آئی, حکم کی, تو کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ اس جنگ میں جانے کا اعلان کر رہے ہیں, اس میں میرا جوان بیٹا اور ایک ہی بیٹا ہے, اگر وہ شہید ہو گیا تو میرے گھر کیسے چلیں گے. نہیں, نبی نے کہہ دیا نکلو تو نکل گئے. کسی نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے, میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں اور میرا بیٹا بھی میدان جنگ میں جا رہا ہے, اگر ہم دونوں شہید ہو گئے تو میری بوڑھی بیوی کا دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا. کسی نے یہ بھی سوال نہیں کیا. یہ الگ بات ہے کہ نبی کی دور اندیشی تھی کہ نبی اکرم جب ایسے ماحول کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ بیٹے تم جہاد کے لیے جاؤ, اور باپ سے کہتے تھے نہیں تم اپنی بیوی کی خدمت کرو, تمہارے لیے تمہاری بیوی کی دیکھ بھال ضروری ہے, اور بیٹے سے کہتے تھے تم میدان جنگ میں جاؤ. لیکن کسی نے سوال نہیں کیا اے اللہ کے نبی اگر میں میدان جنگ میں چلا گیا تو میری ماں کا کیا ہوگا, اے اللہ کے نبی اگر میں میدان جہاد میں چلا گیا تو میرے باپ کا کیا ہوگا. آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے, حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ سنا ہوگا, ان کے بیٹے عبد الرحمن کا واقعہ سنا ہوگا. غزوہ بدر کے اندر بیٹا ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے, کافروں کا ساتھ دے رہا ہے, اور ابو بکر صدیق محمد رسول اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن میدان جنگ میں بار بار باپ یعنی ابو
ابو بکر اپنے بیٹے کی تلوار کے نیچے چلے آ رہے ہیں اور بیٹا دیکھتا ہے بڑھو میری تلوار کے نیچے بار بار کیوں آ رہا ہے, ہٹو. بیٹا دیکھا باپ ہٹو میری تلوار کے نیچے مرو گے, پھر کہو گے باپ بیٹے نے مار, جلدی ہٹو جلدی ہٹو. کئی مرتبہ باپ انہی کی تلوار کے نیچے آئے اور بیٹے نے تلوار اٹھائی, دیکھا یہ باپ بگا دیا, ہٹو کہاں میں. بیٹا باپ آمنے سامنے. لیکن ایک دن جب اسلام لے آیا بیٹا, کھانے پہ بیٹھے ہیں, ادھر ماں بیٹھی, ادھر بیٹا, ادھر باپ, ادھر ابو بکر ہے, ادھر ابو بکر کی بیوی, ادھر بیٹا, اور بیٹے نے چھیڑ دیا امی خیر مناؤ بچ گئے میرے ہاتھ سے. کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا میدان جنگ میں, جنگ بدر میں بار بار میری تلوار کے نیچے آ رہے تھے اور میں دیکھتا تھا یہ باپ ہے چھوڑ دیتا تھا ان کو, چل جاتی تلوار تو. تجربے کار باپ تھا. کیا جواب دیا باپ نے؟ بیٹے اپنی ماں کو جھوٹی تسلی دے دو, بار بار میری تلوار کے نیچے آئے اور میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, لیکن تجربہ بیان کرو اور غور کر کے بتاؤ کہ بار بار میں تمہاری ہی تلوار کے نیچے کیوں آ رہا تھا اور کسی کی تلوار کے نیچے کیوں نہیں آ رہا تھا. بار بار میں تیری تلوار کے نیچے کیوں آ رہا تھا, کسی اور کی بھی تلوار کے نیچے آ سکتا تھا. اب بیٹا کہتا ہاں ابو یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا راز تھا اس میں؟ اب باپ نے راز بتایا. کیا؟ باپ نے کہا بیٹے میدان جنگ میں میری نظریں صرف تجھی کو تلاش کر رہی تھی, بار بار میں تیرے قریب جاتا تھا اور میں اپنی تلوار تیری گردن پہ مارنا چاہتا تھا, لیکن نہ جانے کبھی پیر پھسل جاتا تھا, کبھی کچھ ہو جاتا تھا, کبھی کچھ, اور میں نیچے گر جاتا تھا اور تیری تلوار میری گردن پر آ جاتی تھی اور تو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا تھا. بیٹے تو نے تو مجھے دیکھا میں تیرا باپ ہوں, تو نے چھوڑ دیا. رب کعبہ کی قسم, قسم میں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر تو میری تلوار کے نیچے آ گیا ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا. میں یہ نہیں دیکھتا کہ کٹنے والی گردن میرے بیٹے کی ہے, میں یہ سوچ کر تیری گردن کاٹ دیتا کہ اس جنگ میں تو ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے, یہ میرے محمد رسول اللہ کے دشمن کی گردن ہے جس کو کاٹ کر میں نے تن سے جدا کر دیا. بیٹے میں تجھے محمد کا سب سے بڑا دشمن سمجھ رہا تھا اور اسی لیے میدان جنگ میں تجھے بار بار مارنے جا رہا تھا, لیکن میرے ہاتھ سے تیری موت لکھی ہوئی نہیں تھی, میں تجھے مارنا چاہتا تھا. میرے بھائیوں ذرا غور کرو, اتنا بڑا حاکم وقت جس کی حکومت باپ کے دل پہ ایسی چل رہی ہے, ایسی چل رہی ہے کہ وہ میدان جنگ میں یہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ کون ہے اور میں کس کو مارنے کے لیے جا رہا ہوں. اس کی نظر میں یہ کہ یہ میرے حاکم کی, یہ میرے نبی کی, جناب محمد رسول اللہ کی دشمنی میں آیا, یہ ان کا دشمن ہے اور میرے ہاتھ سے مارا جائے تو رب اس کا انعام مجھے دے گا, رب اس کا اجر و ثواب مجھے دے گا. اتنا بڑا حاکم اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے. میرے بھائیو یہ تھے جناب محمد رسول اللہ جن کی حکومت آج بھی لوگوں کے دلوں کے اوپر چل رہی ہے, اور حاکم ہونے کے باوجود اخلاق دیکھیے, کبھی اس بات کو ساتھ ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ میں حاکم ہوں. وہ انس ہے جنہوں نے 10 سال نبی کی خدمت کی, 10 سال مسلسل 10 سال, اور 10 سال کوئی معمولی مدت ہوتی ہے. 10 سال نبی کی خدمت کی, 10 سال. حضرت انس چھوٹے تھے, 10 سال نبی کی خدمت کی اور 10 سال کے بعد اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں. نبی کی صحبت میں رہنے والے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی میں نے 10 سال خدمت کی, لیکن اس 10 سال کی زندگی میں 10 سال نبی کی صحبت میں رہنے کے بعد انہوں نے تجربہ بتایا کہ ان 10 سالوں میں کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں. بہت سی مرتبہ مجھے بلایا, کئی بار مجھے بلایا اور مجھ سے کہا آئے انس یہ کام کر دینا, کرو گے؟ میں کہہ دیتا تھا ہاں میں کر دوں گا, اور آپ یہ کہہ کر چلے جاتے تھے, پھر میں وہ کام نہیں کر پاتا تھا. شام کو اللہ کے نبی لوٹ کر آتے تھے اور مجھ سے پوچھتے تھے انس تم کو جو کام کرنے کے لیے کہا تم نے کیا یا نہیں؟ میں سوچتا تھا مجھے ڈانٹیں گے, مجھے پھٹکاریں گے, میں جواب دیتا نہیں اے اللہ کے نبی آپ نے جس کام کو کرنے کے لیے کہا وہ میں نے نہیں کیا. میں یہ کہہ کر نبی کی نظروں سے نظریں ملاتا, آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا کہ اب میرے اوپر ڈانٹ پڑے گی
تھی, لیکن میں جیسے ہی محمد رسول اللہ کو دیکھتا آپ مسکرا دیتے اور فرما دیتے کوئی بات نہیں انس, ٹھیک ہے تم نے نہیں کیا تو میں ہی کر لیتا ہوں. 10 سال کی پوری زندگی میں خادم تھا, میں نبی کا خدمت گزار تھا, 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی, کبھی مجھے کسی کام کو کرنے کو کہا اور میں نے نہیں کیا تو آپ نے مجھ سے یہ نہیں کہا آئے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا, اور کبھی کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دیتے یہ مت کرنا, لیکن میں کر ڈالتا تھا, میں کر دیتا تھا. تو آپ نے 10 سال کی پوری زندگی میں کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا اے انس میں یہ کام کو نہ کرنے کے لیے کہا تھا پھر تم نے کیوں کیا, اس کام کو تم نے انجام کیوں دیا, کبھی بھی مجھ سے یہ نہیں کہتے تھے. اتنا بڑا حاکم وقت, اتنا بڑا حاکم وقت, لیکن اپنی خادمہ کو آواز دے رہے ہیں, آؤ لڑکی کا نام بار بار لے رہے ہیں, لیکن لڑکی آواز تو سن رہی ہے لیکن نبی کے پاس نہیں آ رہی ہے, نبی کے پاس نہیں آ رہی ہے. حضرت عائشہ نکلتی ہے, دروازہ کھولتی ہے, دیکھتی ہے کہ وہ بکری کے بچے کو گود میں لیے ہوئے اور اس کے ساتھ کھیل رہی ہے. اللہ کے نبی سے کہتی ہے ماں عائشہ اے اللہ کے نبی دیکھیے بڑی شیطانی کر رہی ہے آپ کی خادمہ, وہ بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے, آپ کی آواز اس کے پاس پہنچ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے پاس نہیں آ رہی ہے, آپ کی بات نہیں سن رہی ہے. اللہ کے نبی کو تھوڑا تیش آتا ہے, آنکھیں سرخ ہوتی ہے, غصہ بھی آتا ہے. آپ کمرے سے باہر نکلتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں, اس لڑکی کو اس خادمہ کو آپ اس کی گود میں بکری کا بچہ دیکھتے ہیں, پھر آپ چاہتے ہیں کہ اس نے میری آواز نہیں سنی میں اس کو 2-4 تھپڑ ماروں. اللہ کے نبی کان میں مسواک لگائے ہوئے تھے, آپ نے کان سے مسواک نکالی اور اس لڑکی کے قریب گئے, لیکن رک کر آپ نے مسواک اپنے کان میں لگا لی اور روتے ہوئے فرمایا آئے خادمہ آج تو نے میری بات سن کر بھی میرے پاس نہیں آئی, دل تو چاہتا ہے کہ میں تجھے اس مسواک سے پیٹوں, اس مسواک سے ماروں, لیکن ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میں اس مسواک سے بھی تجھے ماروں تو میرا یہ مارنا, میری یہ سزا تیری غلطی سے کہیں بڑھ کر نہ ہو جائے, تیری غلطی سے کچھ زیادہ نہ ہو جائے, اور کل قیامت کے دن میرا اس پر کوئی مواخذہ نہ ہو جائے, میرا اس پر کوئی سوال و جواب نہ ہو جائے, کہیں رب کی عدالت میں تو ہی میرے سامنے مقدمہ دائر نہ کر دے, اس لیے جا میں تجھے نظر انداز کرتا ہوں, میں تجھے مارتا ہوں. اتنا بڑا حاکم وقت ہے, اتنے بڑے حاکم وقت ہے, لیکن اپنے ساتھ غلطی کرنے والی خاتمہ کو بھی ایک چھڑی سے بھی, ایک چھڑی بھی, ایک مسواک بھی مارنے کی جرات نہیں کر رہے ہیں, یہ سوچ کر کہ میری مار کہیں اس کی غلطی سے بڑھ کر نہ ہو جائے, کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے. میرے پیارے ساتھیوں, جب ایک حاکم کا کہ دل میں خدا کا خوف رہتا ہے, اللہ کا ڈر رہتا ہے, تو پھر وہ رعایا اور پبلک کے ساتھ بھی بڑا انصاف کرتا ہے, وہ بڑے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے. اور یہی حال تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جب خدا کا خوف, اللہ کا ڈر, اور اپنے سے اوپر بھی کوئی میرے اوپر حاکم ہے, جب اس کا ڈر اور اس کی پکڑ کا ڈر جب کسی کے دل سے نکل جاتا ہے تو اس کو ہٹلر بننے میں اور حجاج بننے میں دیر نہیں لگتی ہے. وہ پھر خون کی ندیاں بھی بہا دیتا ہے, پھر بھی کان میں جواں تک نہیں رینگتا ہے. وہ چاہے تو کبھی بھی پوری کی پوری قوم کو, ایک سماج کو کتا اور کتے کا پلا بھی بتا دے, تب بھی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ انسانیت کو جانوروں سے مثال لینے لگے, پھر بھی اس کے اوپر فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ جب اوپر والے کا خوف اور اپنے سے بڑی حکومت اور اپنے سے بڑے بھی ہمارے اوپر بھی کوئی حاکم ہے, اس کا ڈر جب کسی کے دل سے نکل جاتا ہے تو پھر خون کی ندیاں بھی بہ جاتی ہیں, لوگ ہٹلر بھی بن جاتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کون کیا کرے گا. لیکن ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جہاں سب کی پکڑیں ڈھیلی ہو جاتی ہے وہاں پھر اس کی پکڑ کام آتی ہے. میرے بھائیوں, بڑے بڑے عبرتناک واقعات ہیں جو میں یہاں پیش نہیں کر سکتا ہوں. بڑے بڑے ساہوکار چودھری سرمایہ داروں, بڑے بڑے بادشاہوں کا انجام کیا ہوا ہے, اور بڑے بڑے غریب جن کے پاس کئی دن فاقے اور غریب اور بھوک مری کے سوا کچھ نہیں تھا, ان کے حالات
کتنے اچھے رہے، ان واقعات پر کبھی فرصت سے سن لینا میرے پیارے ساتھیوں، عبرت کی زندگی جیو اور لوگ حاصل بھی کرو اور دیکھو کہ محمد رسول اللہ سے بڑے حاکم ہیں لیکن اپنی خاتمہ کو ایک مسواک ہلکی سی چوٹ بھی نہیں مار رہے ہیں۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ بھی اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوچو، آپ نے اپنے نوکروں کو کتنا مارا ہوگا، آپ نے اپنے نوکروں پر کتنا ظلم کیا ہوگا، آپ نے ایک ہلکی سی چھوٹی سی غلطی کرنے کی وجہ سے پورے دن کی تنخواہ کاٹ ڈالی ہوگی، آپ نے بھی میرے بھائیوں ظلم و ستم کیے ہوں گے۔ آپ یاد رکھنا جتنا تم اپنے نوکروں کے اوپر طاقت رکھتے ہو، آپ کا رب آپ کے اوپر اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ آج تم دوسروں کے ساتھ برا کرو گے تو کل ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا، یہ مت سمجھنا کما تدین تدان، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اس کے سامنے دنیا میں انجام آنا ہی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے بھی اس انجام کو دیکھ لے گا۔ تو میرے بھائیوں، حاکم تھے، ایک اچھا حاکم بننا ہے تو کیسے حکومت چلائی جائے سیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ موقع بھی یاد کرو، وہ موقع بھی یاد کرو کہ آج تو حکومت اپنے ہاتھ میں، 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے میں فاتحانہ داخلہ ہوتا ہے، مکے کے کافر سہمے ہوئے، آج بدلہ لیا جائے گا۔ آج تو محمد مدینے سے مکے آئے ہیں اور آج تو صحابہ نے مکے پر قبضہ کر لیا ہے، محمد رسول اللہ آج حاکم ہے، آج پتہ نہیں کیا ہوگا، آج تو ہماری پرانی زندگی کا حساب لیا جائے گا، ہم نے جن کو مارا آج ہمیں بھی مارا جائے گا، آج ہمارے قتل کا حساب، مال و دولت چھیننے کا حساب بھی ہم سے لیا جائے گا۔ لیکن آپ نے مکے کے ان کافروں کو دیکھا، آج بھی دل جیتنے کا ٹائم تھا، آپ نے بہت ہی معمولی سے جملے کہے اور لوگوں کے دل جیت لیے۔ آپ نے اسی موقع پر اعلان کر دیا، لوگوں اگر تم ڈرتے ہو کہ آج میں لوگوں سے حساب لوں گا، آج میں قتل و قتال کروں گا، جنگ کروں گا، لڑوں گا، لوگوں سے انتقام لوں گا، تو غلط بات ہے۔ یہ آپ مت سوچو، حضرت سعد تو یہاں تک کہنے لگے، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو کچا چبا جانے کا دن ہے۔ جن لوگوں نے ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائیوں کو مارا، ہمارے ساتھیوں کو مار کے مدینہ بھیجا، آج ہم ان کی بوٹی بوٹی کریں گے۔ آج تو ہم مکے پر قابض ہیں، آج تو مکہ کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے، آج ہم بھی بدلہ لیں گے، آج ہم بھی ایک کافروں تمہیں چن چن کر ماریں گے۔ لیکن حضرت صاحب جہاں یہ اعلان کر رہے تھے، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بدلہ لینے کا دن ہے، گوشت کا بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، قیمہ قیمہ کر دینے کا دن ہے۔ وہی اللہ کے نبی اعلان کر رہے تھے، نہیں لوگوں ساتھ کی باتوں میں مت آنا، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن بوٹی بوٹی کر دینے کا نہیں، آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو نظر انداز کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو نظر انداز کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ پھر زبان رسالت سے اعلان نکلتا ہے، لا تثریب علیکم الیوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ایک حاکم وقت ہے، حکومت ہاتھ میں ہے، مکہ کی باغ ڈور پوری طرح آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جانثار صحابہ آپ کے ایک اشارے پر لوگوں کا قتل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن حاکم وقت اعلان کر رہا ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس کو کہتے ہیں حاکم وقت، جو لوگوں سے بدلے کی بھاونا سے سیاست نہیں کرتا ہے۔ آپ نے سب کو معاف کر دیا، ایک انداز سے، ایک طرف سے سب کو معاف کر دیا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کھڑے ہیں ابو سفیان، آپ نے کہا جاؤ، ہندا بھی آئی، آپ نے کہا تم کون؟ کہا ہندا، چچا کی لاش یاد آ گئی ہے، میرے چچا کا پیٹ پھاڑنے والی، کلیجہ نکالنے والی، کلیجے کی بوٹیوں کو چبانے والی اور اس کو تھوکنے والی ہندا کہاں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، چچا کی لاش سامنے آ گئی، فرمایا جا ہندا، تجھے بھی معاف کر رہا ہوں، لیکن ایک گزارش بھی کر رہا ہوں، محمد بھی انسان ہے، میرے پاس بھی دل ہے، میرے پاس بھی ڈھانکنے والا دل ہے، میری گزارش یہ ہے کہ میرے سامنے مت آنا، آج کے بعد
اس لیے کہ جب تو میرے سامنے آتی ہے تو مجھے چچا کی لاش یاد آ جاتی ہے. اتنے بہادر پیغمبر, لیکن دل آپ کے پاس بھی تھا, اپنے چچا کا درد آپ کو بھی تھا. ان کی لاش کو آپ دیکھ نہیں پا رہے تھے, مسلح کر دیا تھا, ناک اور کان کاٹ دیا گیا تھا, اس کا ہار بنا کر ہندا نے اپنے گلے میں ڈالا تھا, کلیجہ پیڑ پھاڑ دیا تھا, کلیجہ نکال کر کلیجے کو چبایا تھا, کھانا چاہتی تھی لیکن ہمت نہ کر سکی, تھوک دیتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس کٹی اور مسلح کی ہوئی لاش کو دیکھ کر آپ نے ہندا کی شکل دیکھی اور اس لاش کو یاد کیا, تو کہا ہندا میں نے معاف تو کر دیا تجھے, لیکن ایک گزارش ہے, ایک ریکویسٹ ہے, میرے سامنے مت آنا, کیونکہ جب تو میرے سامنے آتی ہے تو مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے. یہ ہے حاکم وقت اپنے چچا کی قاتلہ کو معاف کر رہا ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے مت آنا, مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس حاکم وقت کو کیا کہو گی؟ نئی سرکار آئی, اچھے کام ہو رہے ہیں, 2 مہینے ہیں, نئی دلہن جب آتی ہے تو سسرال میں بہت اچھی طرح رہتی ہے, نئے کپڑے صابن سب اچھی طرح, ساس بہو سب کا, ساس سسر سب کا خیال رکھتی ہے. وہ تو 5-6 مہینے کے بعد پتا چلتا ہے کہ دلہن صحیح ہے یا گرگٹ کی طرح رنگ, تو 6-7 مہینے کے بعد پتا چلتا ہے کہ کب بدلے گی. تو میرے بھائیوں, آتے ہی حملہ ہوا سب سے پہلے بوچھڑ کھانے بند. کیا ہے؟ اوید ہے. بہت اچھا کام کیا, میں تعریف کرتا ہوں اس کام کی, چلو اچھا کام کیا, لیکن سوال یہ ہے کہ لائسنس ملنا چاہیے. چلیے, اوید چیز صرف ایک ہی آپ کو دکھی اس پورے اتر پردیش کے اندر؟ کتنے اوید شراب کے کھانے کھلے ہوئے ہیں, اس پر نظر نہیں پڑی ہے. کتنے اوید چکلے کھانے چل رہے ہیں جہاں صرف ڈانس کی پرمیشن ملی ہوئی ہے, لیکن ڈانس کی آڑ میں جسم فروشی ہو رہی ہے, لیکن وہ بند نہیں ہو رہے ہیں. کتنے اوید سٹے کھانے کھلے ہوئے ہیں, باقاعدہ ایک کا 80 روپیہ مل رہا ہے. IPL میچ اور یہ سب میچوں میں سٹا جم کے چل رہا ہے اور اوید سٹے کھانے کھلے ہوئے ہیں. کولکاتہ جیتے گی نہیں, پنجاب جیتے گی تو اتنا میرا اتنا میرا, ایک کا 80 مل رہا ہے. ایک میرا, اگر ہار گئے تو 80 دوں گا, جیت گئے تو ایک دینا, ایک کا 80. اور باقاعدہ میرے بھائیوں, یہ ناک کے تلے ہو رہا سرکار کے, لیکن یہ اوید چیزیں ان کو نہیں دکھائی دے رہی ہیں. اللہ رحم فرمائے, اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ اس نئی حکومت کو سب کا ساتھ سب کا وکاس, یہ مدعا جو مودی جی کا تھا یہ لے کر چلنے کی توفیق دے, پریرنا دے. ہم مسلمانوں کو بھے ہے, ڈر ہے, کھل کر کہتا ہوں ہے, اس ڈر کو ہٹانے کی کوشش کرے گورنمنٹ, ہمارے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرے. ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو دہشت گردی کی نظر سے نہ دیکھا جائے. ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان کا چشمہ لگا کر پاکستان کی نظر سے نہیں دیکھا جائے. ہمارا ملک ہندوستان ہے, ہمارا دیش ہندوستان ہے, ہم اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں, ہم اسی مٹی میں دفن ہوں گے. ہم کو پاکستان کے نظر سے مت دیکھو, ہر تاڑی والا آتنکوادی اس نظریے سے مت دیکھو. ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم یہیں سے پیدا ہوئے ہیں, یہیں پر مریں گے, یہیں پر ہم جنم ہوں گے, اور اس مٹی سے اتنا پیار ہے کہ ہم یہی کی مٹی میں ایسا ملیں گے کہ مرنے کے بعد بھی ہم اس مٹی کو چھوڑنے کا نام و نشان نہیں لیں گے, مل کر اسی مٹی میں مل جائیں گے. ہماری دیش بھکتی پر شک مت کرو, ہم دیش دروہی نہیں ہیں, ہم دیش دروہی نہیں ہیں. چشمہ لگا کر دیکھو, یعقوب میمن اس لیے گنہگار تھا, پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا تھا کیونکہ آتنکوادی جنہوں نے سنسد بھون پر حملہ کیا تھا وہ اس کی گاڑی پر بیٹھ کر آئے تھے اور سنسد بھون پر حملہ ہوا تھا. گاڑی اس کی تھی, نیم پلیٹ اس کی تھی, سب کچھ ثابت ہو گیا, تختے دار پر لٹکایا گیا. میرے بھائیوں, مالیگاؤں بم دھماکے میں جس گاڑی میں اسلحہ تھا, جس گاڑی کے اندر اسلحہ کا سامان بھرا ہوا تھا اور جو پکڑی گئی موقع واردات پر, وہ سادھوی پرگیا کے نام پر تھی. ہمیں انصاف چاہیے, انصاف. اگر ایک طرف یعقوب میمن کے نام پر گاڑی ہے
اگر اس گاڑی کا ہونا ہی اس کو مجرم بنا سکتا اور تختے دار پہ لٹکا سکتا ہے تو یہی کیس تو دوسری جگہ بھی موجود تھا، پھر اس کو ہماری ہائی کورٹ کلین چٹ کیسے دے دیتی ہے؟ ایسے سوالات ایک نہیں ہزار ہیں، ہزار. ہمارا دل جوتنے کی کوشش کرو، ہماری بے وفائی بتاؤ کہ کہاں ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ ہندوستان کے اندر کون سی غداری ہم نے کی ہے. ہمارا ماضی پڑھ کر دیکھ لو، ویر عبدالحمید کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، ابوالکلام آزاد کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لو. جب جناح نے پاکستان کے دو ٹکڑے، ہندوستان کے دو ٹکڑے جب ہوئے تھے، یا پنڈت جواہر لال نہرو اور وہاں جناح، لیکن اس وقت اگر مسلمانوں کو پاکستان جانے سے کوئی روک رہا تھا تو اس وقت ایک ہی شخصیت تھی، مولانا ابوالکلام آزاد کی، جو دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی، ہائے مسلمانوں، میری دور رس نگاہیں منع کر رہی ہے کہ تم ہندوستان چھوڑ کر جاؤ، مت جاؤ، تمہاری ہسٹوریکل بلڈنگیں تمہیں روک رہی ہیں، تمہاری یہ مسجدوں کے مینارے تمہیں روک رہے ہیں، تمہارا لال قلعہ تمہیں روک رہا ہے، تمہیں دلی کی جامع مسجد روک رہی ہے. ہماری دور اندیشی کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا وجود تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، تم بڑھ جاؤ گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، تمہاری طاقت کمزور ہو جائے گی. لیکن جناح کو وزیر اعظم بننا تھا، ادھر جواہر لال نہرو کو بننا تھا، دونوں نے اپنی من کی بات کی اور دونوں کی مرادیں پوری ہوئی، اور ادھر ہندوستان دو ٹکڑوں میں بٹ گیا. اس وقت بھی وفاداری کی تھی اور مسلمانوں کو پاکستان جانے سے روکنے والا تھا تو ابوالکلام آزاد تھا. میرے پیارے بھائیوں، ویر عبدالحمید کی زندگی ہمارے سامنے ہے. پاکستان کے ٹینکوں کو توڑنے والا، اپنے آپ پر خود کش بم دھماکہ کر کے 60 پاکستان کے ٹینکوں کو اڑا دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ ابوالکلام آزاد ہے. میرے بھائیوں، وہ ویر عبدالحمید ہے، لیکن آج اس کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، اس کو اتہاس کی کتابوں سے بھی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ دنوں کے بعد اس دیش کے پریزیڈنٹ جو رہ چکے ہیں ابوالکلام، اے پی جے ابوالکلام کو بھی نکال دیا جائے گا، جو اس کو میزائل مین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ہماری قربانیاں بتاؤ کہاں نہیں ہے، ہماری بے وفائی بتاؤ کہ تمہیں کہاں نظر آئی ہے، کہاں نظر آئی ہے. یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ جو بھی پکڑا جاتا ہے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے. اگر آپ اس کو دوسرے نظریے سے اگر آپ لیں گے تو دوسرے نظریے سے اس طریقے سے بھی آپ لے سکتے ہیں کہ 8 سال 10 سال اور 15 سال کے بعد جب کورٹ بری کرتی ہے تو پھر باعزت اس کو بری کرتی ہے، وہ بھی ایک مسلمان ہی نظر آتا ہے. میرے بھائیوں، اس کو دوسرے نظریے سے بھی آپ دیکھنے کی کوشش کرو، دوسرے نظریے سے بھی دیکھنے کی کوشش کرو، لیکن جب تک اس کو باعزت بری کیا جاتا ہے تب تک اس کی 15 سال اور 20 سال کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے. اب وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے، کون واپس کرے گا اسے؟ ہم بے وفا نہیں ہیں، پاکستان سے زیادہ تعداد میں ہیں، پاکستان سے زیادہ محفوظ ہیں، پاکستان سے زیادہ مجھے یہاں کھل کر بولنے کی آزادی ہے، پاکستان سے زیادہ ہمیں نماز اور روزہ رکھنے میں اور اپنی مسجدوں میں عبادت کرنے میں ہمیں سہولت ہے. پاکستان کی مسجدوں میں نماز پڑھنے جائے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں بم دھماکہ نہ ہو جائے. کہاں کون سی تعلیم ہے یہ؟ اسلام کہاں کہتا ہے کہ ٹرین کی پٹریوں کو توڑ دیا جائے اور ٹرین پہ سفر کرنے والے بے قصور مسافروں کو جو ہے مارا جائے، ٹرین الٹ دی جائے، ٹرین کے ڈبے الٹا دیے جائے. لیکن ہر مسلمان کو پاکستان کا چشمہ لگا کے مت دیکھو. گھوڑے کو اگر چشمہ ہرے رنگ کا چشمہ لگا دو اس کی آنکھ میں تو وہ تو جرجیز کو بھی کھا جائے گا ہرے رنگ کی گھاس سمجھ کر. آپ ہر مسلمان کو اگر پاکستان کے چشمے سے دیکھیں گے تو آپ کو آتنکوادی نظر آئے گا، لیکن ہر مسلمان میں ایک ویر عبدالحمید بننے کی صلاحیت ہے. اگر اس نظر سے دیکھیں گے تو آپ ان کی قدر کریں گے، ان کے جذباتوں کی قدر کریں گے. میرے بھائیوں، ہر انسان برا نہیں ہوتا ہے. تو ایک اچھے حاکم تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اچھے بہادر بھی تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہادری ایک الگ چیز ہے، ویر ہونا ایک الگ چیز ہے، بہادر ہونا ایک الگ چیز ہے. بہادری کے چرچے ادھر بھی ہو رہے ہیں. ابھی میں نے ویر عبدالحمید، ویر کا مطلب ہی بہادر، ویر عبدالحمید کا قصہ سنایا، بہادری. لیکن بہادروں کے پاس بھی دل ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بہادر اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا ہے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر بہادر کا بیٹا مر جائے تو اس کا دل روتا نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے. بہادر کا مطلب یہ ہے کہ چیلنج کو قبول کرنے والا. اللہ کے نبی کشتی دیکھ رہے ہیں، پڑھیے رحمت للعالمین، کشتی دیکھ رہے ہیں. کشتی بھی کس کی ہو رہی ہے؟ آپس میں. آپ دیکھ رہے ہیں وہی رکانا
जो जिला जीत चैंपियनशिप उसी को मिलती थी, ट्रॉफी उसी को मिलती थी। रुकाना को देखा, रुकाना ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा। रुकाना इस वक्त तक काफिर है। रुकाना जज्बात में आ गया और कहने लगा मोहम्मद आओ आओ मंच पे आ जाओ, आओ लड़ो कुश्ती। आपने कहा नहीं नहीं, मैं सिर्फ देख रहा हूं कुश्ती, देख रहा हूं कौन जीत रहा कौन हार रहा। आओ आए मोहम्मद मुझसे लड़ो। अगर तुमने मुझे उठाकर पटक दिया, अगर तुमने मुझे चित कर दिया, अगर तुमने मुझे दांव दे दिया, अगर तुम मुझ पर हावी हो गए तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। आपने कहा रुकाना इस्लाम कबूल कर लोगे? कहा हाँ। अगर मैंने तुम्हें उठाकर पटक दिया तो तुम इस्लाम कबूल कर लोगे? कहा हाँ। आपने चैलेंज कबूल कर लिया। इसको कहते हैं बहादुर। और किससे चैलेंज कबूल कर रहे हैं? रुकाना से। और रुकाना कौन है? जिसने कभी भी चैंपियनशिप हारी नहीं है, पूरी जिंदगी में एक बार भी जो शिकस्त न खाया हो। जब भी लड़ाई कुश्ती हुई उसी को ट्रॉफी मिली हो, उसी को अवार्ड मिला हो, उसी को इनाम मिला हो। लेकिन आपने लड़ने से मना कर दिया। जब उसने ये कहा अगर तुम मुझे उठाकर पटक दोगे ऐ मोहम्मद तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। जब इस्लाम का नाम सुना तो आपने उसके चैलेंज को कबूल कर लिया। आप मंच पर चले गए, हाथ मिलाया, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह। मैं शुरू करता हूं और मेरा भरोसा अल्लाह ही की जात पर है जो मेरा भी रब है और तेरा भी रब है। ये दुआ नकल की है काजी सुलेमान सलमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह ने। ये दुआ करने के बाद बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह ये कहकर जैसे उससे कुश्ती शुरू की और चश्मे सदर में ही उसको शिकस्त दे दी और वो चित हो गया। कहने लगा मोहम्मद नहीं, मेरा पैर फिसल गया था। आपने कहा चलो दोबारा लड़ लो। चैलेंज, हाय हाय चैलेंज, चलो दोबारा लड़ लो। दोबारा फिर कुश्ती होती है, दोबारा आपने फिर पटक दिया। उसने कहा नहीं, धोखा हो गया मेरे साथ। जैसे ही मैं कुछ संभलने वाला हुआ मेरी आंख झपकी और आंख झपकी और तुमने दांव मार दिया, मैं गिर गया, मेरी आंख में कुछ चला गया था। आपने कहा रुकाना चल तीसरी बार लड़ ले, तीसरी बार लड़ ले। जो जज होता है, जो रेफरी होता है, जो बीच में जो कुश्ती लड़ाता है और हार जीत का फैसला करता है, उसने कहा रुकाना ये बार बार क्या, कभी पैर फिसल गया कभी आंख में तिनका, ये क्या कर रहे हैं बार बार? ये तीसरी बार कुश्ती हो रही है, इसमें जो भी हारेगा वो हारेगा, जो जीतेगा वो जीतेगा। कहा ठीक है। तीसरी बार भी आपने उसको उठाकर पटक दिया, शिकस्त दे दी, उसने भी हार तस्लीम कर ली। ट्रॉफी मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिल रही है। आपने कहा ट्रॉफी एक तरफ रख दी, अभी नहीं ली। आपने कहा रुकाना अपना वादा पूरा करो, तुमने कहा था कि अगर तुमने मुझे उठाकर पटक दिया तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। रुकाना कहता मोहम्मद मैंने कभी वादा पूरा किया है जो आज करूंगा? मैं इससे पहले भी कभी मैंने वादे निभाए हैं क्या? तुम कैसे समझने लगे कि मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा? आपने कहा रुकाना मैं तो यही समझता था, ये जानते हुए भी कि तुम वादा खिलाफी करने वाले हो, लेकिन इस्लाम की मोहब्बत में मैं तुम्हारे स्टेज तक चला आया। आए रुकाना अब अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते तो हम जबरदस्ती तुमसे कबूल करवा भी नहीं सकते, इसलिए कि जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना भी इस्लाम के अंदर नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। फिर आपने वो ट्रॉफी उठाई और ट्रॉफी उठाने के बाद जो अवार्ड आपको दिया गया था वो अवार्ड उठाया और आप रुकाना के पास पहुंच गए। अरे रुकाना इस अवार्ड का हकदार मैं नहीं हूं, ये अवार्ड के मालिक तुम हो, ये तुम अपने पास रखो। हम तो इस्लाम की मोहब्बत में आ गए थे, अगर तुम ये चैलेंज नहीं देते तो मैं नहीं आता, और जब मैं नहीं आता तो ये जंग ये कुश्ती तुम ही जीतते, और जब तुम ही जीतते तो ये ट्रॉफी अवार्ड तुम्ही को मिलता। मैं इस अवार्ड का क्या करूंगा? मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मुझे नामवरी नहीं चाहिए, मैं तो इस्लाम की मोहब्बत में चला आया कि तुम इस्लाम ला रहे हो। एक मुसलमान एक आदमी और जहन्नम की अज़ाब से बच जाएगा, वो वाहिद हो जाएगा, कलमे तौहीद को कबूल कर लेगा। मैं तो इस मोहब्बत में चला आया। आए रुकाना ये अवार्ड का हकदार मैं नहीं हूं, तुम ये ले लो अवार्ड। वही अवार्ड की जंग थी, उसी अवार्ड को वो चाहता था। रुकाना को जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वो अवार्ड उसके हाथ में वापस कर दिया,
اور کہا کہ اس ایوارڈ کے حقدار تم ہو. تو رکانہ وہ ایوارڈ دیکھتا ہے, وہ ٹرافی دیکھ رہا ہے اور محمد رسول اللہ کی شکل دیکھ رہا ہے. اب آپ پیچھے مڑ گئے اور جانے لگے. رکانہ اس ٹرافی کو دیکھتا ہے اور محمد رسول اللہ کی شکل دیکھ رہا ہے, پھر ٹرافی کو دیکھتا ہے, پھر محمد رسول اللہ کی شکل دیکھتا ہے, پھر ٹرافی دیکھتا ہے, پھر نبی اکرم کی شکل دیکھتا ہے اور پھر کہنے لگتا ہے اے محمد ابن عبداللہ. اللہ کے نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا, رکانا کیا ہوا ہے؟ ٹرافی میں نے تمہیں دے دی ہے, اگر ٹرافی کے لیے بلا رہے ہو تو میں نہیں آؤں گا, اس کے مالک تم ہو, یہ تم ہی لے لو. اس نے ٹرافی اور ایوارڈ زمین پر اٹھا کر پٹک دیا, کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ, یہ ٹرافی ایوارڈ میری نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. آپ نے جب یہ کہہ دیا یہ ٹرافی کے حقدار تم ہو, اگر میں نہیں آتا تو یہ ٹرافی تمہیں کو ملتی ہے. میں تو اسلام کی محبت میں آیا, میں نے آج قریب سے آپ کے چہرے کو دیکھا اور یہ ٹرافی جب آپ نے میرے ہاتھ میں دی, میرا ایوارڈ جب میرے ہاتھ میں واپس کیا تو اس وقت میں نے سب سے زیادہ قریب سے آپ کو دیکھا. آپ کو دیکھتے ہوئے میں سمجھ گیا یہ شکل کسی جھوٹ بولنے والے کی نہیں ہو سکتی ہے. آئے محمد ابن عبداللہ, یہ ایوارڈ میں نے بھی زمین پر اٹھا کر پڑک دیا, اب مجھے وہ ایوارڈ دے دیجئے جو ایوارڈ مجھے جنت میں پہنچائے گا, جو ایوارڈ مجھے جہنم سے دور کرے گا. محمد رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا, اس نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو آؤ میرے ساتھ. رکانہ کے الفاظ تھے ہاتھ یدکا ابایکا علی الاسلام, اے اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے, میں اسلام پر بیعت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا اور رکانہ بآواز بلند زور سے کلمہ پڑھتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرے پیارے ساتھیوں, اس نظریے سے دیکھیے آپ کی بہادری کہ آپ نے رکانہ جیسے پہلوان اور چیمپئن کے چیلنج کو آپ نے قبول کر لیا. حضرت انس کا بیان ہے, حضرت انس بیان کرتے ہیں رات میں مدینہ میں کافروں نے شب خون مار دیا, حملہ کر دیا, رات میں بستی پہ حملہ کیا. لوگ ڈر کے مارے گھروں میں چھپ گئے, زنجیریں لگا لی, لاک اپ بند کر لیا, دروازے بند کر لیے, اور وہ بستی میں شب خون مارا, حملہ کر دیا گیا. محمد رسول اللہ کو پتا چلا میری بستی پر کافروں نے حملہ کر دیا ہے, شب خون مارا ہے. آپ دروازے سے باہر نکلے, حضرت ابو طلحہ کا گھوڑا بنا ہوا تھا, آپ نے اس گھوڑے کو کھولا, اس کی پیٹھ پر سوار ہوئے اور تلوار لے کر نکلے. اور آپ کو جب ان کافروں نے دیکھا تو گھوڑے پر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں, دوڑاتے ہوئے, تو وہ سارے کے سارے کافر بھاگ گئے, وہ سب بستی چھوڑ کر نکل گئے. جب آپ ان کو بھگا کر واپس آ رہے تھے, ادھر لوگوں کو پتا چلا کہ محمد رسول اللہ گھر چھوڑ کر نکل گئے, کافروں کو بھگانے گئے تو نبی کی جان کو خطرہ نہ ہو. اب وہ گھروں سے باہر نکلے, لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی لوٹ کر آ رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ سو جاؤ, آرام سے اپنے بستروں پر لیٹ جاؤ. میں اکیلے نکلا تھا اور سارے دشمنوں کو بھگا کر چلا آیا, میں اکیلے نکلا تھا اور سارے دشمنوں کو بھگا کر واپس آ گیا. میرے پیارے بھائیو, یہاں سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کی بہادری کیا تھی. یہ بہادری, اور وہ اندازہ لگاؤ, شروع اسلام ہے, آپ دعوت دے رہے ہیں, ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے, کافروں کا ایک وفد آتا ہے اور ابو طالب سے کہتا ابو طالب پانی حد سے آگے چڑھ گیا ہے, آپ کا بھتیجے نے رہنا دوبر کر دیا ہے, زندگی اجیرن کر دی ہے, ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے, اب پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا, آپ سے شکایتیں کر کر کے بھی میں تھک گیا, اب آپ اپنے بھتیجے کو نہیں روک پا رہے ہیں, میں ایک بچہ ساتھ لے کر آیا ہوں, اس بچے کو آپ لے لیجئے, یہ فلاں فلاں کا باعزت بچہ ہے, سردار کا بیٹا ہے, بہت بڑے آدمی کا بیٹا ہے, لیجئے, یہ اپنا بچہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے, آپ اس کو پالیے پوسیے کھلائیے پلائیے, اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کیجئے, اب ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. جینا دوپہر کر دیا ہے اس نے میرا. ابو طالب نے جواب دیا کیا اچھا فیصلہ لے کر آئے ہو, فیصلہ کرنا تو کوئی تم سے سیکھے, اس بچے کو میں لے لوں, بڑے سردار کا بیٹا ہے,
بڑے اونچے گھر کا بیٹا ہے, اس بچے کو میں لے لوں, اس کو کھلاؤں پلاؤں, یعنی کھلا پلا کر ساڑ کروں, موٹا بناؤں, اس کو کھلا پلا کر میں موٹا تازہ کروں, اور اس کے بدلے میں میرے بھتیجے کو, میرے بچے کو تم لے جاؤ اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو, اس کی بوٹی بوٹی کرو, اس کو کاٹو اور ٹکڑے ٹکڑے کرو. وہاں کتنا اچھا فیصلہ لے کر آئے ہو. آئے ابو طالب, اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو دیکھ لو تمہارے بھتیجے کا انجام بہت برا ہوگا, اس کو سمجھا لو. وارننگ دے کر چلے آئے. ادھر ابو طالب رو رہے ہیں, اللہ کے نبی کو بلایا. جب نبی اکرم آئے, چچا جان آپ رو رہے ہیں, کیا بات ہے؟ آپ نے, ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا کاندھا پکڑا اور ان کو اپنے سینے سے چپکایا اور روتے ہوئے کہا, بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں. اب پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا. آج تو سودے بازی پر لوگ اتر آئے, آج مجھ سے تمہیں مانگ رہے تھے کہ میں قتل کروں گا. وہ ہمارے بزرگوں کو, ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے, اور اپنا بچہ لے کر آئے تھے کہ اس کو پالو پوسو. آئے میرے بھتیجے, میرے جیتے جی زندگی میں اگر تجھے کچھ ہو گیا تو تیرا چچا بھی زندہ نہیں رہ پائے گا. چھوڑ دے میرے بھتیجے, وہ دعوت تو پیش مت کر جس دعوت کو تو بار بار دے رہا ہے. میں جانتا ہوں تو سچا ہے, میں جانتا ہوں زندگی میں تو کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, لیکن بھتیجے مجھے تیری جان کا خطرہ ہے. تو اپنے چچا کو اور دن تک زندہ نہیں دیکھ سکتا ہے. اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا. آپ نے چچا کی اس کمزور آواز کو سن کر آپ نے ڈھارس بندھائی, لیکن یہ ہمت بھرا جواب بھی دیا اور بہادری سے للکار کر کہا, اے چچا جان, ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھے رہیے. اے چچا جان, اگر آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے تو آپ اپنا ہاتھ اٹھا لیجئے. ہم آپ کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن آپ اگر یہ چاہیں کہ جو دعوت میں دے رہا ہوں توحید کی, اس سے باز آ جاؤ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر آپ نے اتنا جرأت مندانہ جواب دیا, اے چچا جان, اگر یہ لوگ اس چاند کو, اس سورج کو اکھاڑ کر لائیں اور دائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں, اور چاند کو توڑ کر لائیں بائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں, یعنی یہ کام ناممکن ہے, ممکن نہیں ہے, ایسا کر نہیں سکتے چاند و سورج کو توڑ کر لانا. لیکن اگر یہ چاند و سورج کو توڑ بھی لائیں, دائیں بائیں ہاتھ پر رکھ بھی دیں, تو یہ کام ان کے لیے آسان ہو سکتا ہے, لیکن میرے لیے یہ کام آسان نہیں ہے کہ میں توحید کی دعوت کو چھوڑ دوں. اے چچا جان, میں یہ دعوت رب کے لیے دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا, اور میرا رب مجھے انشاءاللہ میری حفاظت بھی فرمائے گا. آپ نے یہ کہا اور چل دیے. جب نبی اکرم رونے لگے اور یہ کہہ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, تو چچا نے جب بہادری والا یہ جملہ سنا بھتیجے کے منہ سے, اور بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دے کے تو پکڑ لیا اور پھر سینے سے چپکا کر کہا, بیٹے رونے کی ضرورت نہیں, بھتیجے آنکھوں میں آنسو میں نے تیرے نہیں دیکھے اور آج بھی نہیں دیکھنا چاہتا. تو دعوت دینا چاہتا دے, تو توحید کا پرچار کرنا چاہتا تو کر. آج کے بعد میں دیکھتا ہوں کس کی آنکھ تجھے تیری نظر کر کے دیکھتی ہے. جب تک ابو طالب کی روح باقی ہے اور ایک سانس بھی میرے اندر باقی ہے, تب تک میرے بھتیجے پر کوئی تیری نظر کر کے دیکھنے کی بھی جرات کر لے. بھتیجے میں تیرے ساتھ ہوں, جا جا تو توحید کی دعوت پیش کر. میرے پیارے ساتھیوں, آپ کا یہ بہادری کا جواب تھا. آپ نے چچا سے بھی کہا کہ چاند و سورج بھی اکھاڑ لائیں, تب بھی میں دعوت حق سے باز نہیں آ سکتا. یہ بہادری تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر, بحیثیت ایک ویر کے, ایک بہادر کے. نظر ڈالیے نبی اکرم کی زندگی پر. میرے پیارے ساتھیوں, آپ اگر جج ہیں, آپ اگر فیصلہ کرتے ہیں کسی کا, تو وہاں پر بھی روح رعایت مت دیکھیے, اور اس کے لیے بھی آپ نظر ڈالیے نظر ڈالیے نبی اکرم کی زندگی پر. جنگ بدر آپ دیکھیے تو جنگ بدر کے اندر بھی وہ نقشہ نظر آتا ہے انصاف کا, اور وہ نقشہ بھی دیکھیے کہ جب آپ کا چچا عباس جب گرفتار کر کے لائے گئے, اور آپ کا داماد ابو العاص جو زینب کا شوہر تھا گرفتار کر کے لایا گیا, اور جب پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی تو حضرت عباس
جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے پیروں میں بیڑیاں دیکھ کر نبی اکرم رو دیے تھے اور وہ کراہ رہے تھے, وہ رو رہے تھے. رات میں ان کے رونے کی آواز جب اللہ کے نبی نے سنی تو اٹھ گئے اور دیکھا تو آپ بھی ان کی تکلیف دیکھ کر رو دیے. ایک صحابی نے دیکھ لیا کہ چچا کے تکلیف کو دیکھ کر آپ رو دیے تو وہ چپکے سے گیا اور نبی اکرم کو دیکھا سو رہے ہیں, چپکے سے گیا اور اس نے حضرت عباس کی پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کر دی. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی اٹھے تو دیکھا عباس پیر پھیلا کر سو رہے ہیں. آپ نے سارے صحابیوں کو اٹھایا, کہا کیا منظر, کیا بات, کیا بات؟ تو فرمایا یہ بتاؤ کہ عباس کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کس نے کیا ہے؟ جھوٹ بول نہیں سکتے تھے. ایک صحابی اٹھے گا, اللہ کے نبی میں نے. کہا آپ کو کس نے حکم دیا تھا؟ کہا کسی نے نہیں. پھر آپ نے ان کے پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کیوں کر دی؟ کہا اللہ کے نبی میں نے دیکھا آپ جب گشت کر رہے تھے آپ اپنے چچا کے پاس سے گزرے تو ان کی تکلیف دیکھ کر رو دیے. آپ کا رونا دیکھ کر مجھے برا لگا. میں نے دیکھا آپ اپنے چچا کے درد کی وجہ سے رو رہے تو میں نے پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کر دی. آپ نے فرمایا رونا ایک الگ چیز ہے, دل میں چچا کی تکلیف محسوس کرنا ایک الگ چیز ہے, لیکن تکلیف کو دیکھ کر انصاف کا خون کر دینا یہ الگ چیز ہے. یہ بیڑیاں سب قیدیوں کی پڑی ہوئی ہیں, میرے چچا کی بھی پڑی ہوئی ہے. میرے چچا کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دینا اور سب کی ٹائٹ رہنا, یہ کیسا انصاف ہے, یہ کیسا نیائے ہے؟ پھر آپ نے فرمایا جاؤ فَفَعَلُوا كُلُّهُمْ مُسَارَا, جاؤ ایسا ہر ایک قیدی کے ساتھ کرو, یعنی سب کی بیڑیاں ڈھیلی کر دو. اور اگر سب کی بیڑیاں ڈھیلی نہیں کر سکتے ہو تو پھر میرے چچا کی بیڑیوں کو ٹائٹ کر دو. یہ تھا انصاف. جج بیٹلی کے ایسے اصول دنیا میں آج کوئی ہے کوئی؟ انصاف ملے گا آپ کو؟ انصاف یہ جو عدالتیں ہیں نا, کون سی وشو عدالت, کل سے آپ پیپر میں پڑھ رہے ہوں گے, اور وہ پاکستان میں جو کلبھوشن کو جاسوسی کے آروپ میں سزائے موت سنائی دی تو مقدمہ وشو عدالت میں چلا گیا اور وشو عدالت میں پھانسی پر روک لگا دی گئی. وشو عدالت نے پھانسی پر روک لگائی. اس وشو عدالت سے پوچھو بنگلہ دیش کے اندر 70 علماء کو پھانسی کی سزا دے دی گئی. کہاں تھی یہ وشو عدالت؟ کہاں تھی؟ بہت سے بے قصور صرف اس لیے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیے گئے کیونکہ وہ مسلمان تھے. اس وقت یہ عالمی عدالت کہاں تھی؟ مولانا جرجیس اتنا مت بولو, ابھی جیل سے چھوٹ کے آئے ہو, پھر جانے کا ارادہ ہے کیا؟ مسئلہ تو یہی ہے اور میرے ہی ساتھ ہوتا ہے. میرے بھائیوں, ایک آدمی جاسوسی کے آروپ میں, اب اللہ جانے جھوٹا ہے سچا ہے کیا ہے, لیکن پوری وشو عدالت لگ گئی. 70 علماء, 70 مولویوں کو پھانسی کی سزا. بہت سے اور بھی مسلمان پھانسی کی سزا, گوانٹانا موبے جیل میں, اور پھلا کتنے لوگوں کو پھانسی کی سزا. وشو عدالت, عالمی عدالت خاموش. کیوں؟ کیونکہ ان کے نام کے آگے محمد لگا ہے, احمد لگا ہے, حسین لگا ہے, یہ سب نام لگے ہوئے ہیں. اس لیے یہاں پر ہم خاموش رہیں گے, کچھ نہیں بولیں گے. یہ ان ملک کا اندرونی معاملہ ہے اور یہاں اندرونی نہیں عالمی معاملہ بنا دیا گیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی پھانسی ہو جانی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. میرے بھائیو, میں وشو عدالت کے اوپر ایک نظر ڈال رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ انصاف ہے تو سب کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اس موقع پر یہ مقدمے کیوں نہیں آتے ہیں؟ کلبھوشن ہمارے بھارت کا ہے, ہماری ہمدردیاں ہیں ان کے ساتھ, وہ آروپی نہیں ہے, بے قصور ہے, تو اس کو بالکل پھانسی کی سزا نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارے ودیش منتری کی ذمہ داری ہے کہ ان کو صحیح سلامت پاکستان سے بھارت لایا جائے, اور ہم سب ان کی ہمدردی میں شامل ہیں. مسلمان پورے ہندوستان کا ایک مسلمان کلبھوشن کے درد میں شامل ہے, اس کی ہمدردی میں شامل ہے. ہمارا اعتراض کلبھوشن کی پھانسی پر نہیں ہے, ہمارا اعتراض وشو عدالت, عالمی عدالت پر ہے کہ عالمی عدالت صرف ایک مخصوص طبقے کے ساتھ ایسا کیوں
کیوں کرتی ہے اور ایک مخصوص طبقے کے لیے کیوں زبان نہیں کھولتی ہے؟ اس وقت عالمی عدالت کہاں چلی جاتی ہے؟ میرے بھائیوں، یہاں لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں، فلسطین کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ بین الاقوامی عدالت کیا کر رہی ہے؟ سیدھ راشٹر کیا کر رہا ہے؟ اس موقع پر وہ امریکہ کو کیوں نہیں کیئرفل کرتا ہے؟ وہ اسرائیل کو کیوں نہیں کیئرفل کرتا ہے؟ وہ کیوں نہیں وارننگ دیتا ہے؟ اس کے اوپر کیوں نہیں پابندیاں لگائی جاتی ہیں؟ کیوں ایسے؟ کیوں کتنے میرے بھائیوں چیختے رہیں گے اور چلاتے رہیں گے علماء اور مولوی، لیکن چیخنے اور چلانے کے علاوہ کچھ نہیں. آپ چیختے رہیے اور چلاتے رہیے، ریزلٹ کیا؟ 0/0. اتنا بڑا جج کبھی ذاتی انتقام نہیں لیا. چچا ابھی وہ مثال اٹھا لیجیے ہندا والی جو ابھی میں نے دی. ذاتی انتقام لینا ہوتا تو چچا کے لاش کے ساتھ برا سلوک کرنے کی وجہ سے ہندا کو اسی وقت سزا دے دی جاتی، لیکن نہیں، معاف کر دیا. ابو سفیان کو معاف کر دیا. حبار ابن اسود آپ کی بیٹی زینب پر حملہ کرنے والا آپ نے معاف کر دیا. 10,000 صحابہ کا لشکر جب گھستا ہے مکے کے اندر صحابہ اور نبی اکرم کے ساتھ، آپ نے سارے مکہ والوں کو معاف کر دیا. جہاں ذاتی معاملہ آیا معاف کرتے چلے گئے، ذاتی معاملہ آیا معاف کرتے چلے گئے. ایک یہودی آپ کے گلے میں گریبان چادر ڈالتا اور مروڑتا ہے اور کہتا محمد میرا قرض دے. آپ نے کہا ابھی نہیں ہے، 1 ہفتے کی مہلت مانگی تھی، 5 دن ہوئے. کہا مجھے آج ضرورت ہے. آج تو نہیں، ابھی 2 دن باقی ہے، کل تک کی تو مہلت دو. اس نے کہا نہیں مجھے آج ہی چاہیے. اس نے کہا میں جانے نہیں دوں گا. آپ ظہر وہیں پڑھتے ہیں، آپ عصر وہیں پڑھتے ہیں، آپ پڑھیے امام بہقی کی سنن، آپ مغرب وہیں پڑھتے ہیں، آپ عشاء وہیں پڑھتے ہیں. یہاں تک کہ اس نے رات بھر رات کو نہیں جانے دیا. حضرت عمر بھڑک رہے ہیں، صحابہ بھڑک رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں عمر یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تم بیچ میں نہیں بول سکتے ہو. میں نے اس سے قرض لیا، اس نے مجھے قرض دیا، جاؤ تم لوگ. آپ رات بھر اس نے وہیں روکا. آپ نے فجر کی نماز وہیں پڑھی، لیکن صبح سورج نکلتے ہی کہنے لگا محمد میں امتحان لے رہا تھا. میں نے کل اپنی کتاب تورات میں پڑھا تھا آخری نبی بڑا اچھے اخلاق پر فائز ہوگا، بہت بڑا خلق عظیم کا مالک ہوگا. میں وہ دیکھنا چاہ رہا تھا. اگر اس کو غصے میں کوئی کچھ بات کہہ دے گا تو اس کی پیشانی پر پسینہ نہیں آئے گا. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا کیف وجدتنی، تم نے اپنی کتاب کے مطابق کیسی پائی میری صفت؟ کہنے لگا کہ اس سے بھی زیادہ، یعنی جیسا میرے کتاب میں لکھا ہے آپ اس سے بھی بڑھ کر اخلاق پر فائز ہیں. آپ بیٹھ گئے، آپ ظہر عصر مغرب عشاء یہاں تک کہ رات بھر رکے، فجر بھی آپ نے یہی پڑھی. آپ نے کہا پھر تو اسلام قبول کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا یدک وبایک علی الاسلام، اور ہاتھ بڑھایا، اسلام قبول کر لیا. امام علامہ سیوطی میرے بھائی الخصائص کے اندر نقل کرتے ہیں اس کے بعد کہ وہ یہودی وہاں اسلام لے آیا. جب وہ اپنے گھر گیا تو فاسلم الیہودی واہل بیتہ، یہودی تو پہلے مسلمان ہو گیا، لیکن اس نے نبی اکرم کا اخلاق جب اپنے گھر والوں پر پیش کیا تو اس کا پورا گھر مسلمان ہو گیا، پورا گھر اسلام لے آیا. یہ اخلاق تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جہاں تک ججمنٹلی کے اصول ہیں تو آپ نظر ڈالیے، آپ نے ذاتی انتقام کبھی نہیں لیا. نبی پر پتھر مارے گئے، آپ نے ان کو معاف کر دیا. نبی کی بیوی کو پر تہمت لگائی گئی اما عائشہ پر، وہی عبداللہ ابن ابی جو نبی کو گالی دیتا تھا لیخرجن العز من الازل، سب سے بڑا عزت والا سب سے بڑے ذلیل کو نکال دے گا، وہی عبداللہ ابن ابی جس نے نبی اکرم کو سب سے بڑا ذلیل کہا. لیکن آپ نے کبھی اس سے انتقام نہیں لیا. جو حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگاتا تھا آپ نے کبھی اس سے انتقام نہیں لیا. یہاں تک کہ وہی رئیس المنافقین جب مرتا عبداللہ ابن ابی تو اس کا بیٹا روتے ہوئے آتا کہتا اللہ کے نبی میرا باپ منافق تھا، مر گیا، چلیے میں جانتا ہوں کہ برا تھا لیکن میرا باپ تھا، اے اللہ کے نبی میری ایک گزارش ہے. آپ نے پوچھا اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے تمہارے بہت سے احسانات ہیں اسلام کے اوپر میرے اوپر، بتاؤ تو صحیح کیا فرمائش لے کر آئے ہو؟ مجھے دکھ ہے تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے. کہا اللہ کے نبی میرا باپ بڑا گناہگار تھا، مسلمانوں کی ماں عائشہ پر تہمت لگانے والا، آپ کو گالی دینے والا. میں جانتا ہوں میرا باپ بڑا ہی
बड़ा ही बदकमाश था। अरे अल्लाह के नबी मेरे बाप की बख्शिश नहीं है मैं जानता हूं, लेकिन मैं इतनी सी गुजारिश कर रहा हूं कि मेरा बाप था वो, आप जो चादर पहने जो चादर ओढ़े हुए, अगर ये चादर आप मुझे दे देंगे मैं ये चादर अपने बाप की कफन की जगह पर रख दूंगा, कफन के बजाय इस चादर में अपने बाप को लपेट दूंगा और उसी चादर में मैं दफन करना चाहता हूं। आपने पूछा आए अब्दुल्ला इब्न उबई के बेटे इस चादर से क्या हो जाएगा? कहने लगा अब्दुल्ला इब्न उबई का बेटा, शायद आपकी चादर की वजह से जब मैं अपने बाप को कब्र में लिटाऊं और दफन करूं तो शायद इस चादर की वजह से मेरे बाप के अजाब में कमी आ जाए, अल्लाह मेरे बाप के अजाब में तखफीफ कर दे। अल्लाह के नबी उड़ते हैं और वो चादर उतार देते हैं और अब्दुल्ला इब्न उबई को दे दे के बेटे को दे देते हैं। आए अब्दुल्ला इब्न उबई के बेटे ले जा। एक साहबी ने वो चादर लपक ली। आए अल्लाह के नबी, जो आपकी बीवी को गालियां देता हो, तोहमत लगाता हो, जिंदगी भर जिसने आपको जीने न दिया हो सही से, और आप अपनी चादर उसको दे रहे हैं, उसको कफन की जगह पर आपने फरमाया ये चादर इसको दे तो जो मैंने दी है। फिर आपने उस साहबी से कहा अगर मेरी चादर इसकी कफन की जगह पर पहन ली जाए और इसको इसी चादर में लपेट कर अगर कब्र में दफन कर दिया जाए तो आए मेरे दोस्त है मेरे साहबी, अगर मेरी चादर के ओढ़ने और पहनने से अल्लाह इसके बाप के अजाब में कुछ कमी कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? मेरी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी? मेरा नुकसान क्या है? अगर इसके बाप के अजाब में कमी हो जाए तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? आपने अपनी चादर उसको दे दी। जब चादर उसने कफन की जगह पर पहना दी तो अब्दुल्ला इब्न उबई के बेटे का फिर ख्याल आया क्यों ना मैं नबी अकरम से जनाजा पढ़ाने के लिए कह दूं, अगर अल्लाह के नबी दुआए मगफिरत कर दे तो शायद मेरे बाप की बख्शिश ही हो जाए। वो फिर आया कहने लगा अल्लाह के नबी एक और गुजारिश है। आपने फरमाया बोलो क्या बात है? कहा अल्लाह के नबी अगर आप मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दें नमाज जनाजा तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? आपने कहा कुछ नहीं, चलो पढ़ा देता हूं। आप उठ गए, जनाजे को पढ़ाने के लिए आगे बढ़े, आप उस डेड बॉडी के पीछे आ गए। अब्दुल्ला इब्न उबई के पीछे हजरत उमर ने पीछे से कुर्ता पकड़ा कमीज, है अल्लाह के नबी इस मुनाफिक का जनाजा मैं नहीं पढ़ाने दूंगा जो जिंदगी भर आपको गाली देता है, आपकी बीवी अम्मा आयशा पर जिना की तोहमत लगाता है, मैं इसका जनाजा तो मत पढ़ाइए, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। अल्लाह के नबी हजरत उमर को समझाते हैं आए उमर अगर मेरी दुआएं मगफिरत कर देने से अल्लाह मगफिर लहय्यना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना पढ़ देने से, अगर दुआएं मगफिरत कर देने से अगर अल्लाह इसको बख्श देता है इसकी मगफिरत कर देता है तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? मेरी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी? छोड़ो छोड़ो कुछ बात नहीं, वो गुजर गया। आप आगे बढ़े लेकिन थोड़ी देर में जिब्राइल अमीन आ गए, मना कर दिया 70 मरतबा भी दुआएं मगफिरत करोगे तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। आपने चेहरा घुमा लिया, आपने फरमाया आए अब्दुल्ला इब्न उबई के बेटे मेरा दिल तो चाहता था कि मैं पढ़ाऊं लेकिन अर्श वाले ने मना कर दिया। अभी जिब्राइल आए और फरमाया आए मोहम्मद 70 मरतबा भी अगर आप इसकी जनाजे की नमाज पढ़ाएं इसके लिए दुआएं मगफिरत करें, आप तो अपने दुश्मन को माफ कर सकते हैं लेकिन अल्लाह अपने नबी के दुश्मन अपने महबूब के दुश्मन को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। आप 70 मरतबा भी जनाजा पढ़ाएंगे तो कबूल नहीं करूंगा मैं आपकी दुआ, हट जाइए। आए मेरे आए अब्दुल्ला इब्न उबई के बेटे अल्लाह ने मुझे मना कर दिया वरना मैं जरूर पढ़ाता, आप ये कहकर हट जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों आपने अपना जाती इंतकाम कभी नहीं लिया ऐसा, लेकिन जब इंसाफ की बात आई और लड़ाई न्यायिक हुई और इस्लाम के लिए हुई तो आपने किसी को छोड़ा भी नहीं, आपने किसी को नहीं छोड़ा। वो गम दिया औरत आती है और कहती है अल्लाह के रसूल इन्नी कद असब्तुल हद्द या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझसे गुनाह अजीम हो गया है और ऐसा जुर्म मैं कर बैठी हूं कि उसके लिए मेरे ऊपर हद जारी होनी चाहिए, मैं संसार होने के लायक हूं, मुझसे जिना का सुदूर हो गया। आपने कहा होश में बोल रही हो? कहा हाँ।
آپ نے صحابہ سے کہا دیکھو کہ اللہ کے رسول ہوش میں ہیں, آپ نے کہا لے جاؤ اور پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دو, لیکن پتہ چلا اس کے پیٹ میں بچہ ہے. آپ نے کہا نہیں, ابھی تجھے قتل نہیں کیا جا سکتا, ابھی پتھروں سے نہیں مارا جا سکتا. میڈیا والوں غور کرو, اسلام میں زنا کی سزا پتھروں سے مار مار کے ختم کر دینا ہے, لیکن اس عورت کے بارے میں جب پتا چلتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ابھی اس عورت کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے کیونکہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے, جبکہ بچہ ناجائز ہے, زنا کی پیداوار ہے, جس کو ہماری زبان میں حرامی اولاد, حرامی بچہ کہا جاتا ہے. لیکن اسلام کسی ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے اور اس کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. جب ناجائز بچہ, اور وہ بھی پیٹ میں پل رہا ہو, جس بچے کی عمر 1 ہفتہ 2 ہفتہ 10 ہفتہ اور 1 مہینے کی ہو, اس چھوٹے بچے کو بھی جب اسلام مارنے کی اور گرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو بے قصور لوگوں کو مارنے کی اجازت کہاں سے دے گا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں, ماں بھارت کی نظر سے مت دیکھو, پھر کہہ رہا ہوں ہرے رنگ کے چشمے سے مت دیکھو, ہم کو انصاف کی نظر سے دیکھو. ہم وہی کھڑے ہوں گے جہاں ویر عبد الحمید تھے, جہاں ابوالکلام آزاد تھے, جہاں اشفاق اللہ تھے. ہم آج بھی وہی ہیں, اس دیش کے ساتھ وفاداری آج بھی ہم کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز زندگی بھر کرتے رہیں گے, کیونکہ دیش سے محبت, ملک سے محبت, وطن سے محبت کرنا یہ محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا اور بتایا ہے. یہ ہمارے اسلام سے جڑا ہوا معاملہ ہے. ہم ان حدیثوں پر تو ہم نہیں عمل کر رہے اور نہیں کہتے کہ وہ صحیح ہے, حب الوطن من الایمان, وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے وطن سے محبت کرنے کا حکم نہیں دیا ہے, یہ آپ کی تعلیمات سے یہ ثابت نہیں ہے. آپ پڑھیے سیرت النبی علامہ ابن ہشام کی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی جب مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تو مکہ چھوڑتے وقت آپ نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا اور رویا, اور رو رو کر آپ نے کہا آئے خانہ کعبہ, آپ نے کہا مکہ مجھے تیرے باشندوں نے مجبور کر دیا, مجھے تیرے رہنے والوں نے مجبور کر دیا, اور اگر مجھے تیرے رہنے والے اور باشندے مجبور نہ کیے ہوتے تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا. یہ وطن کی محبت نہیں تو اور کیا ہے. علامہ شبلی نے بھی سیرت النبی کے اندر لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول مکے سے مدینہ گئے تو مدینہ جانے کے بعد جب سوتے تھے تو آپ کا چہرہ سوتے وقت مکے کی طرف ہو جاتا تھا. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے, تو آپ نے کہا مکے کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی ہے. میرے بھائیوں, یہ تمام واقعات ہیں, وطن کی محبت اللہ کے رسول نے سکھلائی, ملک کی محبت اللہ کے رسول نے سکھلائی, وطن کے ساتھ وفاداری کرنا اللہ کے نبی نے, ہمارے اسلام نے بتایا. ہم کیسے بھارت کے دشمن ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ضمیروں میں ایسی چیزیں شامل نہیں ہیں. آئیے ذرا دیکھیے آپ نے کیا کہا, جب ابھی تجھے سزا نہیں دی جا سکتی, جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تب آئی. کہا اللہ کے رسول دیکھیے بچہ پیدا ہو گیا, آپ نے کہا جاؤ اب اس کو سزا دے دو. لیکن جیسے ہی اس کو لے جایا جانے لگا بچہ رونے لگا. اس عورت نے کہا اللہ کے رسول کے آخری مرتبہ میں اس بچے کو دودھ پلا دوں. اللہ کے رسول نے کہا ہاں. اس نے بچہ لے لیا, چہرہ گھما لیا, اپنے پستان سے اس بچے کو لگا لیا اور دودھ پلایا, اور پورا پیٹ بھر کے دودھ پلایا, اور وہ بچہ مسکرانے لگا. اس کے ہونٹوں پر دودھ اللہ کے رسول کو دے دیتی ہے, لیجیے اب سنبھالیے, یہ آپ کی امانت ہے, آپ کو سونپ رہی ہوں. میڈیا والوں, ناجائز بچہ ہے, پتہ نہیں اس کا باپ کون ہے, چھوت چھال اسلام میں نہیں ہے, اور ایسے ناجائز بچے کو بھی اللہ کے رسول اپنی گود میں لے رہے ہیں. سیکھو, ایسے ناجائز بچے کو بھی اللہ کے رسول اپنی گود میں لے رہے ہیں. وہ عورت کو سزا کے لیے لے جایا جانے لگا, لیکن نبی اکرم اس بچے کے ہونٹوں پہ لگا ہوا دودھ دیکھ رہے ہیں. اس عورت کو جو جا رہی ہے قتل ہونے کے لیے, آپ اس کو دیکھتے ہیں, کہتے روک لو, ابھی اس عورت کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے. عورت کہتی ہے اللہ کے رسول میں جلدی سے سزا پانا چاہتی ہوں تاکہ دوزخ کی سزا سے بچ جاؤں, اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی سزا نہیں دی جا سکتی ہے. آپ نے کہا اس بچے کی غذا ابھی تیری پستان میں موجود ہے, ابھی یہ بچہ تیرا دودھ پیتا ہے, ابھی اس بچے کو دوسری عورت کا نہیں تیرے دودھ کی ضرورت ہے. عرش والے نے اس بچے کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی غذا تیری پستان میں بھر دی ہے, اور محمد کسی معصوم بچے کا حق نہیں مار سکتا ہے. ابھی اس بچے کو تیرا دودھ پینے کا حق ہے. جب تک یہ بچہ تیرا دودھ نہ چھوڑ دے اور روٹی کھانا شروع نہیں کر دے تب تک اس بچے کو, تب تک تجھے سزا نہیں دی جا سکتی ہے. میرے
بھائیو ذرا تصور کریے، آپ تصور کیجئے، یہ جج تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک طرف بچے کا بھی چہرہ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف اس عورت کو بھی سزا دینا چاہتے ہیں، لیکن بچے کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے تو آپ اس عورت کی سزا کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں، اور جب وہ بچہ روٹی کھانا شروع کر دیتا اور دودھ چھوڑ دیتا ہے، تب اللہ کے رسول کہتے ہیں اے اللہ، اب محمد کی عدالت میں کوئی بہانہ نہیں ہے، اس عورت کو چھوڑنے کا میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر میرے ہاتھ میں ہوتی گنجائش تو میں اور نکالتا اس عورت کو بچانے کا، اب میرے ہاتھ میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ساتھیوں لے جاؤ، اب اس عورت کو سنسار کر دو پتھروں سے مار مار کر، کیونکہ اب اس بچے نے روٹی کھانا سیکھ لیا ہے، اب پل جائے گا اور کوئی اس بچے کو پال لے گا۔ میرے بھائیوں تصور کرو، ایسا انصاف کیا آپ نے، پھر اس عورت کے سر پر پہلا پتھر پڑتا ہے، اس کے خون کا فوارہ نکلتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، اور خالد ابن ولید کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اور خالد ابن ولید نے خون گر جانے کی وجہ سے کپڑوں پر اس کو گالی دے دی۔ اللہ کے رسول نے 3 دن بات نہیں کی خالد سے، 3 دن کے بعد خالد ابن ولید آئے، کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول یہ کیا بات ہے، آپ ہم سے نہیں بول رہے، آج 3را دن ہے۔ آپ نے روتے ہوئے کہا خالد، تم نے اس عورت کو بہت بری گالی دی ہے، تم نے اس کو ناجائز بد چلن تک کہہ ڈالا ہے، خالد تمہاری زبان سے یہ جملے اچھے نہیں تھے۔ کہا اللہ کے رسول، وہ بدچلن عورت، اور اس کے میں نے پتھر مارا اور پہلا ہی پتھر سے خون نکلا اور میرے کپڑوں پہ آ گیا تو میرے منہ سے نازیبا جملے نکل گئے۔ آپ نے کہا خالد زبان کو لگام دو، وہ عورت عادتاً بدچلن نہیں تھی، اس کا شوہر کئی مہینوں سے گھر میں نہیں تھا اور وہ کنٹرول نہیں کر سکی، اور دیہات میں جنگل میں جا کر پہاڑ کے دامن میں اس نے زنا کر لیا کسی آدمی کے ساتھ، لیکن اس کے بعد اس کو احساس بھی ہو گیا اور اس نے اللہ کے دربار میں پکی سچی توبہ بھی کر لی۔ آئے خالد، تم اس عورت کو بدچلن کہہ رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم اس نے اپنے آپ کو زمین میں گاڑ کے اور چہرے پر پتھر کھا کر اپنے آپ کو مار ڈالا، اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، اور اللہ کی عدالت میں کتاب و سنت کے قانون کے مطابق سزا پالی۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس عورت نے یہ سزا پا کر اپنے آپ کو کیسی سچی توبہ کی ہے، اپنے آپ کو کیسا پاک صاف کر لیا ہے۔ اے خالد، اس عورت نے سنسار ہو کر پتھروں سے مار کھا کر ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس عورت کی توبہ کو اس مدینے کے 70 گناہگاروں پر جو جہنم کے قریب کھڑے ہو، ایسے جہنمیوں پر بھی اگر اس عورت کی ایک توبہ کو ڈال دیا جائے اور 70 پر ڈیوائڈ کر دیا جائے تو اس ایک عورت کی توبہ سے 70 کے 70 جہنمیوں کی مغفرت ہو جائے اور 70 کے 70 جہنمی بھی جنتی بن جائیں۔ تم جانتے ہو اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے؟ یہ مقام دیا اسلام نے عورت کو، یہ مقام دیا ہے اسلام نے عورت کو کہ اس سے غلطی ہوئی، سزا اس کو دی، لیکن اتنا بڑا مقام دیا کہ اس عورت کی توبہ کو ایسا قرار دیا کہ اتنی سچی توبہ ہے کہ اس ایک عورت کی توبہ کو 70 گناہگاروں پر ڈال دیا جائے تو وہ بھی پاک ہو جائیں، 70 گناہگاروں پر بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی گناہوں سے دھل جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ انصاف تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ججمنٹلی کے جب اصول آئے تو ایسے آئے جہاں اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں، تو وہیں ایسا بھی واقعہ آیا کہ چوری میں ایک لڑکی پکڑی گئی، فاطمہ نام ہے، کہا اللہ کے رسول پکڑی گئی ہے کیا کروں؟ کہا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ کہا اللہ کے رسول بڑے اونچے گھرانے کی ہے، لوگ بڑے طنز ماریں گے، آپ نے کہا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اسامہ ابن زید کو پیش کیا گیا، کہا اس کی بھی سفارش نہیں مانی گئی، کہا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ کہا اللہ کے رسول لوگ بہت کچھ طنز ماریں گے، آپ نے کہا پہلے زمانے کے لوگ اسی لیے برباد ہوئے ہیں کہ ان کے امیر جب جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور غربا جب کوئی جرم کرتے تھے تو سزا دے دی جاتی تھی، جاؤ ہاتھ کاٹ ڈالو۔ ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ کہا اللہ کے رسول ہاتھ تو کاٹ دیا لیکن بہت برے حالات ہیں، لوگ بہت زیادہ طنز اڑا مار رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں لوگ بڑے بڑے امیروں کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس موقع پر بھی نبی اکرم کی زبان سے جو جملے نکلے تھے وہ دنیا کی کسی عدالت میں آج نظیر پیش نہیں کر سکتی ہے۔ پورا مدینہ چڑھا رہا ہے، پوری بستی اسلام کو کوس رہی ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے امیروں کے ساتھ یہ معاملے ہو رہے ہیں، لوگ ساہوکاروں کے ساتھ یہ، اور اللہ کے رسول اکیلے کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ تو قبیلہ بنو مخزوم کی لڑکی ہے جس نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا، اگر اس کی جگہ پر محمد کی اپنی بیٹی فاطمہ ہوتی، میرا اپنا لخت جگر ہوتا، میرا اپنا دل کا ٹکڑا ہوتا، تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا، میں اس کو بھی
ختم کر دے، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا اور مجھے ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک اچھے جج بننا ہے تو سیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ماہر نفسیات، ایک چیز اور سنتے چلو، میں جانتا ہوں باہر آنے کے بعد اتنے پروگرام کہ یہاں سے بھاگوں گا فوراً تقریر کر کے، کل الہ آباد میں پروگرام۔ میرے ساتھیوں، ماہر نفسیات، غور کیجیے آپ۔ ایک نوجوان کہتا ہے، ہاں اللہ کے رسول اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی 2 بیویاں آپ سے ملنے آئیں، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول۔ جب وہ بیویاں مل کر واپس جا رہی ہیں تو اللہ کے نبی ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں مسجد کے دروازے تک۔ سیکھو اعتکاف، اللہ کے رسول کی بیویاں ملنے آئیں اور آپ ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں، ادھر سے 2 انصاری نوجوان گزر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول 2 عورتوں کو لے کر باہر نکل رہے ہیں، تو اللہ کے نبی سمجھ گئے شیطان ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، خون کی رگوں میں، کہیں ان کے دماغ میں الٹا خیال نہ ڈال دے کہ محمد پتہ نہیں کن عورتوں سے باتیں کر رہا تھا، یہ کوئی پرائی تو نہیں تھی۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ وہ 2 نوجوان گزر رہے اور انہوں نے مجھے ان عورتوں کے ساتھ دیکھ لیا ہے، تو آپ نے ان دونوں کو بلایا، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ وہ دونوں نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آئے، آپ نے ان کے دل میں کوئی غلط خیال پیدا ہو اس سے پہلے ہی آپ ان کو بتا رہے ہیں، سنو یہ دونوں میری بیویاں ہیں، یہ دونوں میری بیویاں ہیں۔ محمد کسی پرائی عورت سے بات نہیں کر رہا ہے، میں اپنی بیویوں سے بات کر رہا تھا۔ یقین نہیں آتا ہے تو پوچھ لو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے اوپر شک کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے؟ کیا ہمیں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا تمہیں نہیں ہو سکتا ہے، لیکن شیطان ہر انسان کے ساتھ خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ پتہ نہیں محمد کے کیا کن سے باتیں کر رہے ہیں، یہ میری بیویاں تھیں۔ کتنے بڑے ماہر نفسیات تھے۔ ذرا سوچو تو اس آدمی کے بارے میں جو ابھی اسلام لایا اور لاتے ہی کہنے لگا، اللہ کے رسول نے پوچھا اسلام لائے ہو کوئی خواہش ہے تمہاری؟ بتاؤ میں پوری کروں گا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول نہیں جانتا ہے، اسلام لایا، دیہاتی آدمی ہے، ابھی اسلام کی تعلیم سے واقف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات ہے بتاؤ، کہا اسلام لائے کچھ چاہتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ایک لڑکی سے دوستی ہے، اس سے مل سکتا ہوں جا کر؟ صریح الفاظ میں مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اے اللہ کے رسول ایک ہے، ہم اپنے ماڈرن ماحول کے حساب سے کہہ سکتے ہیں ہے کوئی گرل فرینڈ، جا سکتا ہوں اس کے پاس؟ صحابہ اس کو کہانی اللہ کے رسول سے کس چیز کی اجازت؟ تو چپ، وہ ایسے دیکھ رہا۔ اللہ کے رسول مسکراتے اور کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ادھر آؤ ادھر۔ ہائے ہائے ہائے، ہم جیسے لوگ کسی نوجوان کو دیکھ ہٹ ہٹ کمینے کیا کر رہا ہے، آپ کہتے نہیں ادھر آؤ۔ کیا انداز دیکھیے، آپ نے اس کو قریب کیا، آپ نے اس سے کہا ادن منی، میرے قریب ہوئی، ادھر آئیے، اس کو قریب کیا۔ امام بیہقی نقل کرتے ہیں جب وہ قریب ہوا تو آپ نے پوچھا اس کے ساتھ تعلقات ہیں؟ ہاں۔ اس کے پاس جانا چاہتے ہو؟ ہاں۔ اب آپ نے اس سے بڑی نرمی سے پوچھا جو کام تم اس لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، اگر میں تم سے کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو تو کر لو گے؟ جاؤ اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کرو، جو چیز اس سے چاہتے ہو وہ چیز تو تمہارے ماں بہن بیٹی سب کے پاس ہے، اپنی ماں کے ساتھ جاؤ یہ کام کرو۔ کہتا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول ایسا کون کمبخت ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرے؟ آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں، ایسا کوئی کمبخت انسان، ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ۔ او ہاں، ماں کے ساتھ تو نہیں کر سکتا، اچھا اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کر لو، اچھا ٹھیک ہے نا؟ کہ اللہ کے رسول اپنی بہن کے ساتھ بھی ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا او اچھا ہاں بہن کے ساتھ بھی، اچھا یہ بتاؤ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کام؟ کہ اللہ کے رسول نہیں، کون اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے گا؟ آپ نے کہا اچھا چلو بہن بیٹی ماں چھوڑو، خالہ کے ساتھ یہ کام کر لو۔ کہا نہیں، چچی کے ساتھ نہیں۔ آپ نے کہا جس لڑکی کے ساتھ تم یہ کام کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، چچی ہوگی، پھوپھی ہوگی، خالہ ہوگی، کچھ تو ہوگی۔ جب تم اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ پسند نہیں کرتے ہو تو دوسرا کیسے پسند کرے گا کہ اس کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟
آپ نے اس کو بڑے پیار سے جب اس طریقے سے سمجھایا، کہنے لگا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجیے، اللہ مجھے پاک و صاف کر دے، میں اب آج کے بعد آنکھ نہیں اٹھا کر دیکھوں گا۔ آپ نے اس کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا کی، اللہ اس نوجوان کو پاک و صاف کر دے، اے اللہ اس کو حرام کاری سے بچا لے۔ اس کے بعد اس نوجوان کا بیان ہے، اللہ کے نبی نے مجھے اس حرام چیز سے روکنے کے لیے دعا کی تھی، لیکن اس تاریخ سے میری نظروں میں جتنے بھی حرام کام تھے میں ان تمام حرام کاموں سے بچ گیا، میں ان تمام حرام کاموں سے بچتا چلا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ ماہر نفسیات تھے، آپ سمجھ جایا کرتے تھے کہ اس کو کیسے سمجھایا جائے، اس کو کس انداز سے سمجھایا جائے۔ تو یہ چیز تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ ماحول اتنے نازک ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ اب دیکھیے، کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ میرا معاملہ بھی ایک بڑھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کچھ بات اپنے معاملے کو لے کر بولوں، لیکن مجھ سے ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک صاحب کہنے لگے نہیں مولوی صاحب یہ بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ تو اب غلط فہمیاں جس کے اندر ہیں تو اس کو تو ہم دور کر نہیں سکتے، وہ تو رہیں گی تو رہیں گی، لیکن تصور کیجئے میرے بھائیوں کہ اتنی جلدی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اور میں شکر گزار ہوں بنارس کی جماعت کا، میں شکر گزار ہوں وہاں کے لوگوں کا۔ یقین کیجئے ایک شخص سے ہماری اٹاوا میں راجنیتک لڑائی کہہ لو، سیاسی لڑائی کہہ لو، یہ 10 سال سے چلی آ رہی ہے، بدقسمتی سے وہ بھی مولوی ہے۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اس نے اپنا وہ چولا بدلتا رہتا ہے، مئو میں بھی آیا تھا، اس کو دیوبندی لوگ بلاتے ہیں تو وہ دیوبندی بن جاتا ہے، بریلوی بلاتے ہیں تو وہ بریلوی بن جاتا ہے، شیعہ بلاتے ہیں تو وہ شیعہ بن جاتا ہے۔ اٹاوا میں جینیوں نے بلایا تو وہ جینی بھی بن گیا، اور یہاں شیو لنگ بنتے ہیں وہاں جا کر وہ ماتھا بھی ٹیک لیتا ہے اور وہ ٹیکا بھی لگا لیتا ہے۔ اس کو پیسہ چاہیے این جی او کے نام پر کہ میں نے اتنے غیر مسلموں کو مسلمان کیا، میرا اتنا بڑا این جی او چل رہا ہے، اتنا بڑا مدرسہ، جبکہ سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے۔ چونکہ میں پورے مغربی یو پی کا امیر ہوں، میں اس کو تصدیق لکھ کر نہیں دیتا ہوں، میں کہتا ہوں تمہارے پاس 2 بچے جب مدرسے میں نہیں پڑھ رہے ہیں تو میں کیوں لکھ کر دوں؟ تو وہ 10 سال سے یہ دشمنی چلی آ رہی ہے کہ یہ میرا باہر چندہ نہیں ہونے دیتا ہے، جہاں ہوتا ہے وہاں روک دیتا ہے، اور جب کوئی تلاش کرنے آتا ہے میرا معاملہ تو یہ کہہ دیتا ہے یہاں کچھ نہیں۔ تو بہت سے معاملات میں اس نے ہمیں پھنسانا چاہا، لیکن جب کوئی دال نہیں گلی تو اس نے بنارس کی ایک لڑکی کو جو دماغ سے پاگل ہے، 6 سال سے اس کا دماغ کا علاج چل رہا ہے، وہ فجر کی نماز پڑھ کر، فجر کی نماز کے ٹائم اذان کے بعد وہ نکلتی ہے، اور اٹاوا کا وہ مولوی 4 لوگوں کے ساتھ 4 4 ویلر یعنی 4 پہیے والی گاڑی لے کر گول گڈھا پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس لڑکی کو فون کر کے بلاتا ہے۔ وہ لڑکی صبح فجر کی نماز کے ٹائم پر گول گڈھا پہنچتی ہے، جلالی پورے کی رہنے والی ہے، اور اس لڑکی کو ٹاٹا سومو میں اپنی 4 ویلر گاڑی پر بٹھال کر اٹاوا لاتا ہے، اور 4 دن ان 4 لوگوں نے اس کو اپنے پاس رکھا، کرہل، مین پوری اور اٹاوا، اس کو بہت سی جگہ گھمایا اور اس کو پڑھایا، لکھایا، سمجھایا، اس کے دماغ میں بات بھر دی، اور وہ اس کو یہاں بھیج دیا ٹرین پہ بٹھا کر، اور اٹاوا کی پولیس اس کو لے کر آئی۔ اٹاوا کی پولیس کی دماغ سے پاگل ہے، اس کو اس کے گھر تک پہنچے تو اس کو تھانے میں لے کے آئی۔ جب جیت پورا تھانے میں لے کے آئی تو وہ 4 دن میں بہت کچھ سیکھ چکی تھی، اور 4 دن میں سیکھنے کے بعد اس نے جیت پورا تھانے میں ہمارے خلاف FIR درج کی کہ مولانا جرجیس میرے گھر آئے 19/11/2015 کو، اور انہوں نے میرا زبردستی منہ پکڑا دن میں 2 بجے اور میرے ساتھ غلط کام کیا۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے اس کے ماں باپ کو، اس لڑکی کو ایک طرف بٹھال کر جب اس کے ماں باپ کو بلایا تو اس کے ماں باپ سے پوچھا کہ تم مولانا جرجیس کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جلسہ کرنے آتے ہیں، میں جانتا ہوں، مشہور آدمی ہے۔ کہا نہیں تمہارے گھر کبھی آئے؟ کہا نہیں ہمارے گھر تو نہیں آئے۔ کہا تمہاری لڑکی بول رہی ہے کہ میرے گھر پہ آئے اور 2 بجے دن میں 19/11/2015 کو میرے ساتھ غلط کام کیا۔ تو کہنے لگے صاحب وہ تو دماغ سے پاگل ہے، وہ تو کئی دن گھر سے بھاگ جاتی ہے اور کئی مرتبہ بھاگی ہے، ابھی بھی دیکھیے 4-6 دن سے غائب تھی، اور میں نے اس لیے FIR نہیں کی کہ وہ تو اس کی عادت ہے چلی جانے کی، ہم مولانا جرجیس کو بالکل بے قصور مانتے ہیں، وہ ہمارے گھر کبھی نہیں آئے۔
یہ باقاعدہ چارج شیٹ پر پولیس نے لکھا ہے، لیکن لڑکی کے دماغ میں بھر دیا یا پیسہ دے دیا اس کو اتنا. اب وہ لڑکی کا جب 164 کا بیان ہوا، قلم بند بیان جس کو بولتے ہیں، اس میں اس لڑکی نے 15 دن کے بعد دوسرا بیان دیا. اس نے میں کہا مجسٹریٹ کے سامنے کہ مولانا جرجیس کبھی میرے گھر نہیں آئے، مجھے بنارس میں جب جلسہ کرنے آتے تھے تو مجھے ہوٹلوں میں بلاتے تھے اور ہوٹل میں میرے ساتھ غلط کام کرتے تھے، اور میں 2 سال سے میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں. تو جج نے پوچھا بھی اس سے، میڈم زبردستی ایک بار ہوتی ہے، بار بار تو نہیں ہوتی، 2 سال سے زبردستی ہو رہی تمہارے ساتھ؟ تو کہا نہیں، وہ کہہ رہے ہم شادی کر لیں گے اور اب شادی نہیں کر رہے ہیں. تو بس اس بیان کو لکھ کر اس نے جیت پورہ تھانے کو الرٹ کر دیا کہ آپ جو ہے تفتیش کریے کون سی ہوٹل تھی کون سی. اب لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے کہ کون سی ہوٹل تھی، کس ہوٹل میں تم گئی ہو، 2 سال سے تم ہوٹل جا رہی ہو. تو لڑکی کا بیان ہے جو چارج شیٹ پر لکھا ہوا ہے کہ میں ہوٹل جانتی نہیں ہوں، پہچانتی نہیں ہوں، اور اگر مجھے ہوٹل تک لے جایا گیا تو میں ہوٹل پہنچ بھی نہیں پاؤں گی. ارے 2 سال سے تم جا رہی ہو تو ہوٹل نہیں؟ کہا نہیں میں نہیں جانتی ہوٹل کون سی تھی، میں بھول گئی. پھر اس لڑکی کا میڈیکل کرایا گیا تو میڈیکل میں صاف طور پر آیا نو لائف اینڈ ڈیڈ اسپرم سین، جو ہماری چارج شیٹ پر لکھا ہوا ہے، اور آگے بھی لکھا ہے نو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل. نہ اس لڑکی کے اندر کچھ ہوا نہ باہر، یعنی وہ شادی سے پہلے جیسی تھی ویسی ہی ہے، اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. لیکن میں اریسٹ اسٹے لے چکا تھا ان تمام آدھار پر، لیکن مجھ سے میرا وکیل بولا اتنا زبردست گراؤنڈ، لڑکی ایف آئی آر میں کچھ بول رہی ہے اور 164 میں یہ بول رہی ہے، ہوٹل کا پتہ نہیں، میڈیکل میں. ارے تمہیں تو کھڑے کھڑے بیل مل جائے گی، آ جاؤ تم. کون ہے؟ ارے کیسے تم چلے جاؤ گے جیل کے اندر؟ اور میں اس وکیل کی باتوں میں آ گیا، حالانکہ مجھے نہ کوئی پکڑ رہا تھا نہ کوئی گرفتار کر رہا تھا. میں نے سوچا اس کیس کو ختم کریں، مقدمہ لڑیں اور باعزت بری ہو. لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سارے کام تو ٹرائل میں کام آئیں گے جب مقدمہ چلے گا. پہلے تو لڑکی کا بیان ہی سب کچھ ہے، پہلے ادھر آؤ. اور جیسے ہی میں نے سرنڈر کیا اپنے آپ کو، وہ میرے خلاف اتنے وکیل کھڑے ہو گئے، اور پورا وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل، یہ سب آسارام اندر جا سکتا ہے تو مولوی کیوں نہیں جا سکتا، یہ وہ ہنگامہ نہ، دنیا بھر کی باتیں شروع ہوئی. اور میں نے اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار لی اور سرنڈر ہو کر میں اندر ہو گیا. اب اندر ہوا تو پھر حالات ایسے بدل گئے کہ 2-3-5 دن میں ضمانت ہو جانی تھی، لیکن پھر الیکشن آ گئے. الیکشن کے بعد ہائی کورٹ جب گئے تو ہائی کورٹ میں دشمن نے ہمارا ایک وکیل کھڑا کر دیا. اس وکیل نے کہا ارے یہ تو بال ٹھاکرے کے خلاف بولے، یہ اڈوانی کے خلاف بولے، ان کے اوپر تو بڑے مقدمے چل رہے ہیں. وہ ہائی کورٹ نے بھی میرا کرمنل ریکارڈ منگا لیا کہ ان کا کرمنل ریکارڈ منگاؤ، اس کے بعد دیکھیں گے. اب کرمنل ریکارڈ کوئی ہو تب تو، کوئی ریکارڈ نہیں. ہر تھانے سے میرے پاس نل کی، کوئی تھانے میں رپورٹ ہی نہیں ہے، سارے تھانوں سے نل رپورٹ آئی. ہاں کانپور میں ایک مقدمہ تھا میرے اوپر 153 کا، تو وہ مقدمہ اس میں بیل پہ چھوٹا ہوا تھا. تو ہمارے وکیل نے بحث کی، ارے 153 کیا، آج کل شرابی کو شرابی کہہ تو وہ ایف آئی آر کرا دیتا ہے، جواری کو جواری کہہ تو وہ ایف آئی آر کرا دیتا ہے، تو یہ کوئی مقدمہ نہیں ہے، کوئی اپرادھ نہیں ہے. تو جج نے کہا کہ بھائی کیا بات، کہا بھائی لڑکی بالغ ہے، کہہ رہی ہے کبھی گھر کبھی کہہ رہی ہے گھر، میڈیکل میں کچھ ہے نہیں، لہٰذا اس نے فوراً بیل دے دی مجھے. اب جب بیل ملی مجھے تو اب میرا دشمن پھر چوکنا ہوا. اب تو بیل مل گئی، اب تو جرجیس بھی میرے خلاف کچھ نہ کچھ کرے گا. تو اس نے فوراً کانپور میں جا کر میرے خلاف کانپور کا وارنٹ جاری کروا دیا. اب میں نہا دھو کر بیٹھا تھا کہ آج میری بیل ہو رہی ہے، آج میں رہائی ہے، بنارس سے نکلوں گا. تو بنارس سے رہائی تو آئی نہیں، میرا وارنٹ اور آ گیا. میں نے کہا بھائی میری رہائی کیا ہوئی؟ کہ اب تمہیں کانپور جانا پڑے گا، ٹرانسفر ہوگا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہاں بھی کوئی مقدمہ ہے. میں نے کہا جلدی سے اس نے بتایا، میں نے سمجھ گیا پرانا مقدمہ ہے. میں نے کہا یار میں تو بیل پہ چھوٹا ہوا ہوں. بولے اب یہاں سے آپ کو ٹرانسفر کیا جائے گا. تو اب مجھے وہاں لے جایا گیا، بنارس کی پولیس ہم کو لے کے وہاں پہنچی، لیکن وہاں میں بس کھڑے کھڑے میں چھوٹ گیا. اس نے کہا کہ آپ تاریخ پہ کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا میڈم میں جیل میں تھا، میں کیسے آتا 4 مہینے. تو آپ کے وکیل کو آپ ایپلیکیشن لگانا چاہیے. میرا وکیل بولا مجھے بھی نہیں معلوم تھا یہ جیل میں تھے. میرا وکیل بولا مجھے بھی کیا معلوم، آپ نے بتایا کہ میں جیل میں ہوں. تو کہا کہ چلیے کوئی بات نہیں، آپ کی بیل تو ہوگی، آپ بیل پہ چھوٹے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ جیل سے چھوٹ رہا ہوں اس لیے جیل میں جانا ہی پڑے گا 2 گھنٹے کے لیے. پھر میں کانپور کی جیل میں گیا. میرے بھائیوں اس پوری لڑائی میں نہ لڑکی کے ماں باپ نہیں، صرف اسی مولوی کا ہاتھ ہے جو بہروپیہ ہے، اور وہ آپ لوگوں تک بھی چندہ وندہ کرنے آئے گا. میں پہلے بتا رہا ہوں کہ ہوشیار رہیے گا، مجھے بھی اب آگے لڑائی لڑنا ہے، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، مقدمہ لڑوں گا. اور انشاءاللہ میں پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اس معاملے میں
میں شیعہ سنی معاملے میں، اہل حدیث بریلوی سنی معاملے میں جیل میں بہت بار گیا ہوں اور کبھی ڈرا نہیں ہوں، ہوتا رہتا ہے، لیکن 376 کیس میں جانا بہت برا ہوتا ہے۔ اور میں اپنی جماعت کو بھروسہ دلاتا ہوں، اپنی جماعت کو خاص طور پر، انشاءاللہ میں آپ کے سر کو شرم سے جھکنے نہیں دوں گا۔ کبھی اس طریقے کا معاملہ میرے ساتھ انشاءاللہ نہیں دیکھو گے۔ یہ الزامات وقتی طور پر ہیں، کورٹ میں مقدمہ چلے گا، لڑکی نہ ہوٹل ثابت کر پائے گی، نہ ہوٹل میں انٹری ثابت کر پائے گی، نہ اس کے گھر میں ہمیں کبھی کوئی بتا سکتا کہ میں کبھی گیا ہوں، اور نہ میڈیکل رپورٹ میں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ میرا کام کسی ہوٹل میں انٹری نہیں، کبھی اس لڑکی کی شکل تک نہیں دیکھی ہے۔ انشاءاللہ سچ سچ ہوتا ہے اور ایک دن یہ سورج کی طرح چمکے گا۔ کچھ بدلیاں آتی ہیں اور سورج کو چمکنے سے روک دیتی ہیں، لیکن سورج پھر چمکتا ہے، بدلیاں پھر چھڑتی ہیں۔ وقتی طور پر کچھ پریشانیاں ہیں۔ بنارس کی پوری جماعت نے میرا ساتھ دیا۔ کل کا جلسہ بھی بنارس میں ہی تھا میرا، جلالی پورے میں، اسی محلے میں جس محلے کا یہ میٹر ہے، لیکن ہم نے ایک دو مولانا کا وہاں سے فون آیا میرے پاس، بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ابھی جلالی پورا تھوڑا چھوڑ دو کیونکہ یہی کا معاملہ ہے۔ لوگ یہ کہیں گے کہ مولانا جرجیز کو اتنی جلدی کیا ہے اسی محلے میں گھسنے کی۔ بیٹا بعد میں 1 مہینے کے بعد کر لینا۔ ان کی بات مجھے بھی سمجھ میں آئی اور میں نے اس جلسے کو ملتوی کر دیا۔ اب وہ رمضان کی شب قدر میں پہنچ گیا ہے، لیکن کل کی یہ ڈیٹ میں نے الہ آباد میں نسو پہلوان کو ہڈیا کے لیے دے دی ہے اور میں ابھی یہاں سے نکل جاؤں گا۔ تو یہ چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ایک فتنہ، ایک سازش ہے اور یہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ اس تہمت سے نہیں بچ سکی، حضرت یوسف علیہ السلام اس تہمت سے نہیں بچ سکے۔ میرے بھائیوں، جب کوئی آدمی جتنے اونچائی پر جاتا ہے اس کے دشمن اس کو اتنی اونچائی سے گرانے والے بھی اتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی شخصیت پر بتائیے، جب آتنکواد کا قصہ ہٹایا اور یہ کیس ہٹا اور کوئی بھی سی ڈی ان کی ثابت نہیں ہو سکی کہ دہشت گردی میں ملوث ہے، تو اب کرپشن کا اور گھوٹالے کا الزام لگا دیا اور پیسوں کا معاملہ ان کے سامنے آ گیا۔ اب انٹرنیٹ پر چھایا ہوا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے ان کو نیشنلٹی دے دی۔ اللہ کرے کہ یہ خبر سچ ہو اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی حفاظت کرے اور اللہ ان سے دین کا کام لیتا رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں ہندوستان میں ہوں، ہندوستان میں رہوں گا، میں ہندوستان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، چاہے کتنے بڑے بڑے مقدمے میرے اوپر چلیں، کتنے بڑے بڑے مقدمے چلیں، میں مقدموں کو چیلنج کرتا ہوں اور فیس کرنا جانتا ہوں، اور مجھے ہمارے ہندوستان کی عدالت پر بھروسہ ہے کہ ایک دن انشاءاللہ باعزت بری ہو کر میں نکلوں گا۔ اور جب مقدمہ چلے گا تو مقدمے میں کوئی دم نہیں ہے، اور مقدمے میں لڑکی ہارے گی کیس اور پھر میں مان ہانی کا مقدمہ دائر کروں گا۔ اور ابھی آپ دیکھتے رہیے آگے ہوتا ہے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علماء سب عالموں کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں میرے بھائیوں، کچھ معاملات ہیں سوال جواب کے ہیں، وہ چوڑی دار پیجامی ایجامی کو لے کر یہ تمام معاملات ہیں، یہ آپ اپنے علاقے کے علماء سے سمجھ لینا۔ میں تھک چکا ہوں بہت زیادہ، اور پھر مجھے صبح ہی ابھی سفر کرنا اور پھر کل اپنے وکیل سے ہائی کورٹ کے اس کے گھر جا کر ملاقات کرنا ہے، کیونکہ کورٹ تو کل بند رہے گی، اتوار ہے، اس کے گھر جانا ہے اور آگے کی رننیتی تیار کرنا ہے اور شام کا پروگرام کرنا ہے، اس لیے مجھے جلدی نکلنا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اور ہمارے رگ رگ میں نبی اکرم کی زندگی کو بھر دے، اور ہمیں رسول اللہ کی زندگی کو آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما، اور نبی اکرم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے، نبی اکرم کی زندگی پر چلنے والا بنا دے، آپ کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ابھی ہم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد جرجیز صاحب انصاری سراجی حفظہ اللہ سے انتہائی قیمتی گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ رب العزت سے دعا ہے مولا کریم ہمیں آپ کی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور شیخ محترم کو حاسدوں کے حسد، ظالموں کے ظلم سے محفوظ کر لے، آمین۔